گزارش ہے آپ سب سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اختر الحسن نقوی ابن محمد حسین نقوی تہذیب فاطمہ بنت ذریت حسین کاظمی اور جمعیہ ممنونات کو ایصال کر دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الاضالیل معلن الحق بالحق بالقوس وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من لنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأما يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلوات بھیج دیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک ذرا سا اور تھوڑا سا آپ لوگ قریب آ جائیں اور ایک سلوات ذرا سا ایک تہذیب مجلس اور کچھ زینت مجلس کچھ ضرورت مجلس ذرا سا آپ لوگ آ جائیں تشریف لے آئیں ایک چند لمحوں کی زحمت تشریف لے آئیں ایک اور سلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی اللہ بریلی میں سب شناسا چہرہ ہے تو میں چاہتا ہوں ایک چہرے کو جب تک سامنے نہ سجا لوں یہ جو تہذیب اعضا چند چہروں میں سمٹی ہوئی ہے تب تک اپنا بیان جو ہے وہ میں شروع نہ کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ذرا آپ کا جو رہوار سماعت ہے وہ رفتار خطابت سے آگے ہوتا ہے تو میں آپ کے ذوق سماعت سے اذن خطابت کے لیے ایک بلند آواز میں درود کی درخواست کرتا ہوں۔ دیکھیے ارباب علم ارباب ادب ارباب ولا ارباب عزا ارباب شعر ارباب سخن آپ نے مسلسل جو ہے وہ ابھی شعراء کو سنا مجھ سے پیشتر کے کچھ یہ نیچے رکھ لیں اس میں شاید ایسے شعراء نے جو کلام پیش کیا وہ بہت اچھے کلام تھے اور یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور خاص طریقے سے شعراء کرام ہیں آپ بتائیں مجھے کہ دیکھیے شاعری کی بھی الگ الگ صنف ہوتی ہے الگ الگ فارمز ہوتی ہیں الگ الگ ودھا ہوتی ہیں جو چیز حمد میں کہی جاتی ہے وہ مضمون نعت میں نہیں ہوتا جو نعت میں کہا جاتا ہے وہ منقبت میں نہیں ہوتا جو منقبت میں ہوتا ہے وہ سلام میں نہیں ہوتا یہاں ارباب امام بارگاہ بھی ہیں اور ارباب خانقاہ بھی ہیں میں دونوں کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور متوجہ کر رہا ہوں کہ نعت الگ ہے حمد الگ ہے قصیدہ الگ ہے سلام الگ ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی آیات کی تلاوت کی یہ ترتیب کے اعتبار سے میں نہیں بتاتا اس لیے کہ جب بے توفیق ترتیب دیتے ہیں تو الفاظ غیر مرتب ہو سکتے ہیں لیکن میں تنزیل کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ جو قرآن کریم میں ابتدا میں سورہ نازل ہوئے ہیں یعنی مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں جو بنیادی دو اسنشل حیثیت رکھتی ہیں قرآن کریم کی ان میں 12ویں نمبر کی یہ صورت ہے سورہ والضحیٰ اس میں 11 آیتیں ہیں اور 5ویں نمبر کی آیت سے میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے محمد کیا تم یتیم نہیں تھے تو ہم نے تم کو پناہ دی کیا تم گمنام نہیں تھے تو ہم نے تم کو شہرت دی کیا تم غریب نہیں تھے تو ہم نے تم کو دولت دی۔ دیکھیے آیتیں 3 ہیں لیکن تینوں آیتیں بیک وقت حمد بھی ہیں بیک وقت نعت بھی ہیں بیک وقت منقبت بھی ہیں۔ دیکھیے حمد اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے نعت اس لیے کہ محمد کے لیے کہہ رہا ہے منقبت اس لیے کہ ابو طالب کے لیے ہے سلام اس لیے کہ خدیجہ بھی شامل ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد۔
اب دیکھیے میں واضح کر رہا ہوں کہ اچھا لگے یہ رومال دے دیے مجھے اور باقی چیزیں دیکھیے ابھی تو میں مجلس شروع نہیں کر رہا ہوں، مجلس جب شروع کروں گا تو بتا دوں گا، ابھی میں باتیں کر رہا ہوں ابتدائی کے طور پہ آپ کے سامنے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم محمد یتیم تھے تو پناہ میں نے دی، تم بے نام تھے تو نام میں نے دیا، تم بے دولت تھے تو دولت میں نے دی، لیکن عجیب و غریب باتیں ہیں، کیا میں اپنی آنکھوں کو پھوڑ دوں یا میں آیتوں کو چھوڑ دوں یا رشتوں کو جوڑ دوں، کروں تو میں کیا کروں؟ دیکھیے دنیا کہہ رہی ہے، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا کہ پناہ حضرت ابو طالب نے دی، دولت بی بی خدیجہ نے دی۔ اللہ کہہ رہا ہے غریب تم تھے، دولت ہم نے دی، یتیم تم تھے، پناہ ہم نے دی، بے نام تم تھے، نام ہم نے دیا، جبکہ دولت خدیجہ دے رہی ہیں، حکمت ابو طالب دے رہے ہیں، کریڈٹ اللہ لے رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ سوائے محمد کے کام کو کسی کو اپنا کام نہیں کہتا، یا تو نبی کے کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ نبی تم کنکریاں نہیں پھینکتے، تمہارے ہاتھوں سے میں کنکریاں پھینکتا ہوں۔ نبی تم ہونٹوں سے نہیں بولتے، تمہارے ہونٹوں سے میں بولتا ہوں۔ تم آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تمہاری آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں۔ کہا نہ میرے اللہ نے نبی کے کام کو اپنا کام کہا، یا ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہا، یا خدیجہ کے کام کو اپنا کام کہا۔ دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ذکر ہو جائے حضرت ابو طالب کا، حضرت خدیجہ کا، لیکن میں شان ابو طالب پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں عظمت خدیجہ پڑھنا چاہتا ہوں، دولت خدیجہ نہیں پڑھنا چاہتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اور ان کو مومن کہے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہی قلم جو یزید کو مسلمان لکھتا ہے وہی ابو طالب کو بھی مسلمان لکھے۔ صلوات بھیجے محمد والے سرکار۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو لوگ یزید کو مسلمان لکھتے ہیں وہی لوگ حضرت ابو طالب کو بھی مسلمان لکھیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی ہمیں مسلمان کہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی کافر سمجھیں جیسے حضرت ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں، اور ہم بھی انہیں ویسا ہی مسلمان کہیں جیسے یزید کو مسلمان کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اس جملے سے لگا کہ بریلی میں مجلس شروع ہوئی۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ارباب خانقاہ ہیں، چلیے شروع ہو گئے۔ صلی اللہ محمد والے۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ مجلس شروع کہاں سے کروں، مگر جب مجمع شروع کر دے تو ذاکر کہاں سے رکے گا، آپ بتائیے۔ اچھا اب یہیں سے دوسری بات، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ چند مسکین القلم، چند یتیمان اللسان، چند مجہول النسب، چند ملعون اللقب وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ام المومنین لکھیں۔ خدیجہ ام المومنین نہیں ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، ام الائمہ کی ماں ہیں۔ ارے میرا مجمع، خدیجہ ام الائمہ کی ماں ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اردو کی خطابت خالی کر رہا ہوں، میرے ہر لفظ کے پیچھے قرآن کی آیت کا سپورٹ بھی ہے۔ اب اگر آپ حوالے چاہیں گے تو مجلس 3.5 گھنٹے کی ہوگی، اور اگر مجھ کو حوالہ مانتے ہوئے خالی اردو میں سنتا جائیں گے تو پھر 1 گھنٹے میں مجلس مکمل ہو جائے گی۔ کیا چاہتے ہیں آپ، حوالہ دیتا ہوا چلوں؟ آپ بتائیے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نزول کے اعتبار سے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں اس میں یہ 12ویں نمبر کی صورت ہے، اور جو مدینے میں جا کے قرآن کریم کے بڑے بڑے سورے جتنے ہیں، جیسے سورہ بقرہ، وہ مدینے میں جا کے نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے جو ایک پارے سے آگے چلا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ یعنی جتنے بڑے بڑے ہیں وہ مدینے میں ملتے ہیں، اور جتنے مختصر اور معتبر یا چھوٹے چھوٹے جامع صورتیں ہیں وہ سب مکے میں ملتی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو سورہ بقرہ 1 نمبر پہ، 2 نمبر پہ، 3 نمبر پہ، 4 نمبر پہ ایک صورت آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے خبردار نبی کی زوجات کو عام زوجہ نہ سمجھنا، وہ تم لوگوں کی ماں ہیں، مومنین کی ماں ہیں۔ اچھا اگر وہ صورت جا کے مدینے میں نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ تو مکے میں آرام فرما رہی تھی، وہ تو مکے مدینے گئی نہیں، وہ تو مکے میں دفن ہو گئی۔ اس کا مطلب خدیجہ اس کی محتاج نہیں تھی کہ انہیں مومنین کی ماں کہا جائے، جو زہرا کی ماں ہو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر، خانو بھائی، یا رسول اللہ، یا
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہ اسلام کے وہ پیغام ہیں کہ جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا ذکر آتا ہے تو میڈیا نعرہ لگانے لگتا ہے اور کیمرہ لان نعرے کا جواب دینے لگتا ہے۔ اب میں آپ سے، لیجیے آپ نے موضوع کو بدل دیا، پوچھنا چاہوں گا حضرت ابو طالب کی ہستی کیا ہے، حضرت ابو طالب کی ذات کیا ہے؟ چونکہ آپ میڈیا پر بھاری ہیں اس لیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی میڈیا میں بات آپ لوگ کور کرتے ہیں تو یہ ضرور کور کرتے ہیں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی وہ کس کے گھر پہ ہوئی، پہلا ایجنڈا کس کے گھر پہ دیا گیا، پہلا منشور کس کے گھر پہ گیا، پہلا دفتر کس کا گھر بنایا گیا، پہلا ویژن کس کا تھا، پہلا مشن کس کا تھا، پہلا مینیفیسٹو کس نے لکھا، پہلا آئین کس نے تیار کیا، پہلا دستور کس نے مرتب کیا، پہلا قانون کس نے بنایا، پہلا اصول کس نے بنایا، پہلا سمویدھان کس نے بنایا؟ بتایا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی، پہلا قانون کس نے بنایا، پہلا ایجنڈا کس نے دیا، پہلا دستور کس نے بنایا، پہلا مینیفیسٹو کس نے بنایا، پہلا منشور کس نے بنایا، اسلام کا پہلا سمویدھان کس نے لکھا؟ میں عجیب و غریب بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ صاحب میں میڈیا کا آدمی ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مکے میں پہلی میٹنگ اسلام کی ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ اچھا دیکھیے ایک پرابلم آتی ہے، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو کالا پھاٹک ہے، پھوٹا دروازہ ہے، یہ جو گلیاں ہیں ہاتھ کی لکیروں کی طریقے سے الجھی ہوئی سلجھی ہوئی قسمتوں کو مقدر دینے والی بریلی کی جو گلیاں ہیں، اس میں آنکھوں کے سرمے نظر آتے ہیں، یہاں پہ زیورات نظر آتے ہیں، یہاں پہ مگر آنا مشکل ہے۔ اگر کوئی گھر آپ کو ریلوے اسٹیشن کے پاس مل جائے تو وہاں میٹنگ ہو جایا کرتی ہے۔ اگر یہ کہیں کہ پھوٹا دروازہ پہ میٹنگ ہوتی لیکن گلیوں میں گاڑیوں کا جانا مشکل تھا، پارکنگ مشکل تھی، اس لیے ہم نے اطہر بھائی کے نئے والے مکان پہ میٹنگ کر لی تھی۔ دیکھیے پہلا گھر کس کا تھا؟ وہاں پہ جس گھر میں میٹنگ ہوئی ہے حضرت ابو طالب کا۔ کیا بات پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ دین اللہ کا تھا تو کیا اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا؟ بھائی کسی بھی پارٹی کی میٹنگ اس پارٹی کے آدمی کے ہاں ہوگی نا، تو اگر اسلام کی میٹنگ تھی تو کیا اللہ کا گھر نہیں تھا؟ اللہ کا گھر تھا کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہاں تھا؟ مکے میں تھا۔ کتنی دوری پہ تھا؟ جہاں ابو طالب کا گھر تھا وہیں اللہ کا گھر تھا۔ بلکہ جو ابو طالب کا گھر تھا لگ بھگ وہی اللہ کا گھر تھا۔ بس یہ سمجھ لیے کہ پراپرٹی ابو طالب کی تھی، مکان اللہ کا تھا۔ تبھی تو اللہ نے کہا اے محمد تم یتیم تھے، مکان ہم نے دیا، امان ہم نے دی، پناہ ہم نے دی۔ جیسے آپ یہ سمجھیے کہ یہ بنا ہوا پورشن ہے، وہ خالی پورشن ہے، اب کوئی اپنا خالی پورشن چھوڑ دے، بنا ہوا امام باڑے کو دے دے۔ ایسے ہی اللہ نے جو مسجد الحرام والا جو حصہ تھا وہ ابو طالب سے لے لیا، اور وہ جو صفا اور مروہ ہے اسی کا نام شیب ابی طالب ہے، وہ حضرت ابو طالب کا ہے۔ یعنی ادھر دروازہ کھلے تو کافر کا، ادھر دروازہ کھلے تو اللہ کا۔ قسم خدا کی نہ ایسے کافر ایسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایسے اللہ جیسا پڑوسی ہو سکتا ہے۔ اس نے مکان اپنا جو کھولا دروازہ تو حضرت ابو طالب کے ہاں، تو یہاں ابو طالب سے کہا اے ابو طالب گھر تمہارا ہوگا، میٹنگ ہماری ہوگی، کانفرنس ہماری ہوگی، سیمینار ہمارا ہوگا، دعوت ہماری ہوگی، ذوالعشیرہ ہماری ہوگی، تمہارے گھر پہ ہوگی۔ اے پالنے والے آپ کے اللہ تیرے گھر پہ کیوں نہیں ہوگی؟ کہا میرے گھر میں صنم رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات سمجھ ہو گئے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جس زمانے میں رحمان کے گھر میں صنم رکھے ہوئے تھے اس زمانے میں بھی عمران کے گھر میں صنم نہیں تھے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اچھا رسول نے رسالت کا اعلان 40 سال تک کیا۔ جب 40 سال تک کیا، جب بھوک لگی حضرت ابو طالب نے روٹی دی، جب پانی کی ضرورت ہوئی حضرت ابو طالب نے مشکیزے سے پانی دیا، جب کپڑوں کی ضرورت ہوئی رسول اللہ نے باقاعدہ خطبے میں فرمایا حضرت ابو طالب مجھے نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، میرے بالوں میں کنگھی کرتے تھے، بریلی میں پڑھ رہا ہوں، حضور کے الفاظ ہیں، میری آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ مدینے میں بریلی کو پہنچا دیا اور آپ چپ بیٹھے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مجھے پیراہن پہناتے تھے، مجھے تکمہ لگاتے تھے، بٹن بند کرتے تھے، مجھے نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، جہاں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے، جب آتے تھے ساتھ لے آتے تھے۔ رسول اللہ نے یہ سب کہا ہے، اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑوسی کے گھر کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن ٹھلا کے دے گیا تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو جب بھوک لگتی تھی حضرت ابو طالب انہیں کھانا دیتے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک اور بڑے پیغمبر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ، مریم کے بیٹے، ابا تو نہیں ہیں لیکن مریم کے بیٹے ہیں۔ انہیں جب بھوک لگتی تھی تو اللہ کیا کرتا تھا؟ روٹی جنت سے، کھانا جنت سے، غذا جنت سے، کپڑے جنت سے۔ اور محمد بڑے ہیں یا عیسیٰ؟ آپ بتائیے، محمد عیسیٰ کے بھی پیغمبر ہیں کہ نہیں؟ انہیں جب بھوک لگتی تھی تو کپڑے ابو طالب کے گھر سے، غذا ابو طالب کے گھر سے۔ اب ابو طالب کو کافر کہنے والوں پوچھوں، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں ابو طالب کا گھر جنت سے زیادہ پاک و پاکیزہ تھا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور حضرت ابو طالب کی پراپرٹی کا عالم آج یہ بیچارہ 2 ٹکے کا مسکین مولوی جب کتاب لکھنے سے لگتا ہے تو کہتا ہے ابو طالب کے پاس کیا تھا، خدیجہ کے پاس کیا تھا، ذرا سا 4 کتابیں پڑھ لیتا ہے تو مسکین بنانے میں اسے اتنا مزہ آتا ہے۔ کہتا ہے آپ کو زمیندار لکھ دیں گے انہیں، تو دنیاوی طور پہ وہ اتنے دولت مند تھوڑی تھے۔ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا جو بنی انہی کے صدقے میں بنی نا۔ آپ بتائیے۔ اچھا چلیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی خدیجہ کی پراپرٹی اتنی نہیں تھی، تو اگر کسی نے 1 لاکھ روپے میں ہی کاروبار شروع کیا اور 5 سال کے اندر 5 کروڑ کا کاروبار پھیل گیا تو وہ 5 کروڑ اسی کا کہلائے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ یا یہ کہ 1,05,000 میں سمٹ گیا تو نابرکتی اسی کے نام جائے گی کہ نہیں؟ بس یہ سمجھ لو آج پوری دنیا میں مسلمان جتنا جو کچھ کھا رہا ہے وہ سب ابو طالب کی خیرات ہے، خدیجہ کی زکوٰۃ ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میں آپ کو حضرت ابراہیم کی نسل سے ملی ہوئی ذریت سے حضرت ابو طالب کی پراپرٹی گنانا شروع کرتا ہوں کہ دیکھیے وقف میں ادھر جو کچھ ہے وہ حضرت ابو طالب کا، اور وہ سب وقف خیر کر دیا۔ جاؤ مدرسہ بنوا لو، مکتب بنوا لو، لائبریری بنوا لو، سرائے بنا لو، مہمان خانہ بنا لو، ٹاور بنا لو، راستہ بنا لو، سڑک بنا لو، اسٹیشن بنا لو، اسٹاپ بنا لو، گیریج بنا لو، سب ابو طالب کا دیا ہوا ہے۔ مگر ادھر جو اللہ والا گھر ہے یہاں خانہ کعبہ، اس میں کوئی اور نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ارے آ جائیے، آگے آ جائیے، آ جائیے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک اور امامہ وہاں رہ گیا ہے، جب تک وہاں نہیں آ جائے گا میں مجلس شروع ہی نہیں کروں گا۔ اور مجلس شروع کی بھی نہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیے محمد والے محمد پر۔ حضور اجازت ہے؟ یہ سب میرے احباب ہیں، اور اب میں مجلس شروع کرنے کا ارادہ بنا رہا ہوں۔ ابھی تک تمہید تھی، آپ یہ سمجھ لیے، اس لیے کہ جب علماء آ جائیں، امامے آ جائیں تو حضرت ابو طالب کی یہ پراپرٹی، اور ادھر جنت المعلی تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین میں اہل بیت کے گھرانے میں کوئی بھی کسی غیر کی زمین پہ 2 گز زمین لے کے قبر نہیں بناتا ہے۔ تو جنت المعلی تک کی پراپرٹی حضرت ابو طالب کی۔ سرکار اب یہ مولوی کہتا ہے اب آپ آ گئے، ذرا یہاں آئیے، تب میں بار بار جب آپ کو دیکھوں گا تو 100 لوگوں کا نقصان ہوگا، تو آپ ادھر آ جائیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سرکار دیکھیں یہ انہیں مان جائیے، مان جائیے، آ جائیے ادھر، یہاں آ جائیے تو مخاطب رہیں گے تو آپ لوگوں سے۔ اب میں ان کے حوالے سے آپ کے حوالے کچھ باتیں کروں گا، سامعین کے حوالے۔ دیکھیے سرکار، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بی بی خدیجہ کے پاس 8,000 گھوڑے اور اونٹ تھے، 5,000 غلام تھے، 5,000 کنیزیں تھیں۔ مولوی کہتا ہے اتنے گھوڑے باندھتی کہاں تھیں، اتنے اونٹ رکھتی کہاں تھیں، استبل ان کا کہاں تھا، ان کے یہاں اونٹ بانٹنے کا وہ میدان کہاں تھا، اور وہ لوگ کتنے دیکھنے والے تھے، کہاں تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھارت ورش کا رہنے کے ناطے کہ ہمارے بھارت کے پاس اس وقت کم سے کم 10,000 ہوائی جہاز ہیں۔ 10,000 ہوائی جہاز ہیں، غلط کہہ رہا ہوں، میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور میں نے دہلی میں کبھی 100 سے زیادہ جہاز دیکھے نہیں، تو باقی 9,900 کہاں ہیں؟ اس کا مطلب نہیں ہے، آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں، ہوائی جہاز کا کام ہے اڑنا، کوئی نیو یارک میں ہے، کوئی کیلیفورنیا میں ہے،
کوئی ہیوسٹن میں ہے، کوئی شکاگو میں ہے، کوئی لندن میں ہے، کوئی سواریاں لے رہا ہے، کوئی پیٹرول لے رہا ہے، کوئی وہاں تیاریاں کر رہا ہے، اس کے ساتھ عملہ ہے، اس کے ساتھ اسٹاف ہے، اس کے ساتھ لوگ ہیں۔ ایسے ہی بی بی خدیجہ کے 4 قافلے چلتے تھے، ایک حبش کی طرف جاتا تھا، ایک شام کی طرف جاتا تھا، ایک یمن کی طرف جاتا تھا، ایک حجاز کی طرف جاتا تھا۔ اور جب یہ قافلے جایا کرتے تھے تو پھر پہلا والا جو گھوڑا تھا وہ حجاز میں پہنچ جاتا تھا، شام میں پہنچ جاتا تھا، حبش میں پہنچ جاتا تھا، آخری والا ابھی مکے میں ہی رہا کرتا تھا۔ سوچیے آپ تو بی بی خدیجہ کے پاس، اور جو جہاں پہنچتا تھا اس کا اسٹاف اس کے ساتھ تھا۔ تو ان گھوڑوں کے ساتھ میں بی بی خدیجہ جو غلام بھیجتی تھی وہ کم سے کم 5000 غلام ہوتے تھے۔ ان کی پہچان کم سے کم یہ ہے کہ ان کے خیموں کی تنابیں سونے کی ہوا کرتی تھیں، جو کنیزیں خدمت کرتی تھیں وہ 5000 تھیں، ان کی کمروں کے پٹکے سونے کے ہوا کرتے تھے۔ اب طبقات ابن سعد پڑھنے لگا ہوں، طبقات ابن سعد کا مورخ کہتا ہے کہ جس زمانے میں مکے کی مسکین عورتوں کی ناک میں کیل ڈالنے کے لیے بھی سونا میسر نہیں ہوتا تھا، اس وقت بی بی خدیجہ نے قنطار بھر یعنی اونٹ کے پیٹ میں سونا جتنا بھر دیا جائے اتنا سونا اسلام کی راہ میں خیرات کر دیا، ایک ایک آدمی کو۔ اب آپ یہ سوچے بی بی خدیجہ نے اتنا خیرات کیا ہے۔ اب میں اپنا جملہ کہنے لگا ہوں، یوں کہہ لیجئے کہ محمد مصطفیٰ کے دین کی راہ میں بی بی خدیجہ نے پہاڑ، سونے کا پہاڑ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے بانٹا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اچھا اب ایک اور بات کہ صاحب بی بی خدیجہ کی پراپرٹی زمینیں کتنی تھیں؟ سرکار سے پوچھنا چاہوں گا۔ سوق اوکاز دنیا کا سب سے بڑا جو میلہ لگتا تھا، سوق اوکاز اسے کہتے ہیں، نمائش جسے کہتے ہیں، ایگزیبیشن جسے کہتے ہیں۔ بریلی میں نمائش لگتی ہے نا، تو جب نمائش لگتی ہے تو پورے ہندوستان کے جتنے بھی کاریگر ہیں اپنا اپنا سامان لے کے آتے ہیں بیچنے کے لیے۔ تو یہ تو آپ کا نیشنل لیول کا ہے، قومی سطح کا ہے۔ جو سوق اوکاز تھا عرب کا وہ بین الاقوامی سطح پہ تھا، انٹرنیشنل سطح پہ سال میں ایک ایگزیبیشن لگتا تھا۔ اس میں ہندوستان سے تلوار جاتی تھی، یمن کے خنجر جاتے تھے، کہیں کے گھوڑے جاتے تھے، کہیں کے اونٹ جاتے تھے، وہاں پہ فروخت ہوا کرتے تھے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی نمائش جہاں لگتی تھی وہ اوکاز میں لگتی تھی۔ اوکاز کی جو نمائش تھی وہ بھی تو کسی کی زمین میں لگتی ہوگی، وہ زمین تھی حضرت خویلد کی۔ حضرت خویلد کی اکلوتی وارث کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اچھا بی بی خدیجہ آپ یہ دیکھیے، باپ کا نام خویلد، ماں کا نام فاطمہ۔ بی بی خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ، ماں کی طرف سے 4تھی نسل میں رسول کے خاندان سے، باپ کی طرف سے 8ویں نسل میں رسول کے خاندان سے۔ اس کا مطلب جو دین ابراہیمی تھا وہ دین خدیجہ تھا۔ دیکھیں میں بریلی کے پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں، بی بی خدیجہ کے دین کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ اور کچھ مانے نہ مانے، کتاب کی بات چھوڑیے، کم سے کم میں آپ کو مطالعے کو مشاہدہ بنا کے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کو جب تک مشاہدہ نہ بنا دے اور جب تک 2 گواہ نہ بنا لے اماموں کو، تب تک کے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اب میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عرفات کا میدان ہے یہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی بھی چیز آسمان پہ جو آپ عقیدے میں کہتے ہیں ایسی نہیں ہے جو زمین پہ نہ ہو۔ زمین پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے عقائد میں جو آسمان پہ نہ ہو۔ مثلا خانہ کعبہ آسمان پہ بیت النور ہے، بیت المعمور ہے، وہاں سے اگر آپ ایک کنکری پھینکیں تو ٹھیک جوف کعبہ میں آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ حضرت تشریف لے آئیں۔ ارے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر آپ ایسا نہیں ہو سکتا اتنی دور رہ کے آپ، میں سمندر میں اترنے کا عادی ہوں، ساحل پہ جان دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اللہم
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। साहिब सज्जादा हज़रत शब्बू मियाँ खानकाह नियाज़िया से आप तशरीफ़ ले आएँ। सरकार, अब मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि देखिए, शादी बग़ैर किए नहीं पढ़नी चाहिए और हज बग़ैर किए नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आ ही नहीं सकता। अब मैं आपके साथ मैं अर्ज़ चल रहा हूँ, 73 मसलकों की बात मैं करने लगा हूँ, 73 मसलकों की बात करने लगा हूँ। मैदान अराफात में हर मसलक में लिखा है, जो मैदान अराफात में पहुँच जाए वो ऐसे बेगुनाह हो जाता है गोया अभी अभी रहमे मादर से तवल्लुद हुआ है। हज़रत गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। मैदान अराफात के लिए जब इंसान हज के लिए जाता है, हमारे पहले दादा और पहली दादी हज़रत आदम और हज़रत हव्वा वहीं पे मिले थे। अराफात का मैदान किसे कहते हैं? एक साल भर का उससे बड़ा जंगल कोई नहीं, एक दिन का उससे बड़ा शहर कोई नहीं। यानी कम से कम 45 लाख लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं। वहाँ दिन भर का क़याम वाजिब है और वो है मैदान अराफात। 73 फ़िरक़े ये बात कहते हैं। हालांकि पता नहीं क्यों, जब फ़र्क़ ही नहीं तो फ़िरक़ा क्यों कहते हैं? अब मैं अर्ज़ करूं, यहाँ पे हमको कम से कम फ़िरक़ों की बात नहीं करनी चाहिए, हमको इत्तिहाद की बात करनी चाहिए। जैसे अल्लाह के घर में जाके सब एक हो जाते हैं कि नहीं, आप मुझे बताइए। वहाँ पे न शेरवानी रहती है, न सूट रहता है, न पैंट रहता है, न शर्ट रहती है। एक कपड़ा लपेट लो, एक कपड़ा समेट लो और एक जो है ओढ़ लो, उसी का नाम एहराम है। वहाँ पे किसी में फ़र्क नहीं रहता है और इसीलिए वहाँ पे जाते हैं तो एक अज़ान में ज़ोहर और असर दोनों पढ़ लेते हैं। या अराफात की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा यहाँ आना तो जैसे मैं चाहूँ वैसे पढ़ना। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सरकार अराफात के मैदान में होता है ना, आप इस वक्त मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ सारी सनद भी आपसे लेता जाऊँ। अराफात के मैदान में सब लोग एक साथ जमा होते हैं। एक अज़ान हो सकती है वहाँ पे, असर की अलग से अज़ान नहीं हो सकती है। एक ही अज़ान में दोनों नमाजें होती हैं। तो अराफात के मैदान में और सब लोग करते हैं, सब पे वाजिब है, 73 मसलकों पे वाजिब है। मैं इत्तिहाद की बात कर रहा हूँ, मगर जहाँ इत्तेफाक की बात आएगी हमें बताना पड़ेगा कि वहाँ हर मसलक ऐसे ही नमाज पढ़ता है। और ये भी सुन लीजिए, जैसे काबा ज़मीन पे है ऐसे ही अर्श पे भी है। वहाँ से यहाँ तक काबा जो है, यहाँ से वहाँ तक काबा है, वहाँ से यहाँ तक काबा है। सरकार, करबला के बारे में क्या ख्याल है? जन्नत जहाँ है, जो है वही करबला है। यहाँ उतर आए तो करबला, वहाँ चली जाए तो जन्नत। सलवात भेजे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खाने काबा यहाँ उतर आए तो बैतुल मामूर यानी सुम्मसल्लज़ी अर्शिस्तवा पाया तख्ते इलाही, वहाँ चला जाए तो बैतुल नूर, यहाँ चला आए तो खाने काबा। बिल्कुल कोई फ़र्क तो नहीं है ना, मैं बिल्कुल आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही अब ये सारे उलमा हैं। अच्छा हो जाता है जब ये मोतबर उलमा होते हैं तो बात को समझने समझाने में आसानी होती है। और आज तो मैं समझ रहा हूँ, समझा थोड़ी रहा हूँ, बस बात समझने समझाने की नहीं, समझ जाने की है। देखिए मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ समझ जाने की है। अब यह आपके सामने, आप बहुत समझदार हैं इसलिए ये बातें कहना आसान हो गई हैं। ये जो मैदान अराफात है, हर मसलक ये कहता है कि जो मैदान महशर है वो अलग से कोई मैदान नहीं होगा, यही मैदान अराफात उठ के चला जाएगा, वो मैदान महशर होगा। अब लोग कहते हैं खदीजा के पास प्रॉपर्टी कहाँ थी, ज़मीन कहाँ थी? मुझे बताइए मैदान अराफात का ओनर कौन था? खुवैलद इसका ओनर था, फातिमा उसकी पार्टनर थी। खुवैलद और फातिमा की बेटी का नाम खदीजा है। तो अगर खदीजा की दौलत के कायल नहीं हो तो हश्र के मैदान में बगैर पर्चा लिखे फेल हो जाना, डायरेक्ट जहन्नम में जाना, महशर में न रुकना। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और अब सरकार, चूंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं भारतवर्ष में रह के, इसलिए सबसे पहला नाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बीबी खदीजा की जितनी दौलत थी, चूंकि बेटी थी, बाप की बेटी थी और बाप की उस प्रॉपर्टी की वारिस थी, इसलिए उसकी तिजारत बीबी खदीजा के सर पे आ पड़ी। इतनी बड़ी तिजारत का संभालना मुश्किल तो नहीं था। और ख़ास तरीके से हमारा मुआशरा मक्के के ज़माने से ऐसा हो गया है कि अगर देख लो कि कोई मर्द कोई बड़ा मजबूत नहीं है, बेचारी औरत है,
تو ادھر سے پراپرٹی لوٹ لو, ادھر سے قبض کر لو, ادھر سے قبضہ کر لو. بی بی خدیجہ کی پرابلم یہی تھی کہ جس وقت شام کی طرف ان کا قافلہ جاتا تھا, حبش کی طرف ان کا قافلہ جاتا تھا, 18 کلومیٹر پہ وہاں لوگ جا کے رات کے اندھیرے میں لوٹ لیتے تھے, 28 کلومیٹر پہ وہاں لوٹ لیتے تھے, 23 کلومیٹر پہ وہاں لوٹ لیتے تھے, کہیں ربضے والے لوٹ لیتے تھے, کہیں غفار والے لوٹ لیتے تھے. اب وہ بی بی خدیجہ کیا کریں؟ ایک دن حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئیں, چوپال سجا ہوا تھا, مکے میں ایک ہی چوپال تھا جو لگتا تھا, ایک ہی جنتا کی عدالت تھی جو حضرت ابو طالب لگاتے تھے, سمسیا کا سمادھان کراتے تھے, گھر کے جھگڑے بھی سلجھاتے تھے, باہر کے جھگڑے بھی سلجھاتے تھے. تو حضرت ابو طالب پورا میدان سجائے ہوئے بیٹھے تھے, لوگ اپنے اپنے مسائل لے کے جاتے تھے. حضرت ابو طالب 2 ٹائم پہ یہ عدالت لگاتے تھے, ایک صبح کے وقت میں, ایک شام کے وقت میں. اس وقت نماز کا حکم آیا تو نہیں تھا, لیکن نماز صبح سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. دیکھیے میں لمحے موجود بنا رہا ہوں, ایک مغرب سے سلسلہ شروع ہو جاتا تھا, ایک صبح کو 8-9 بجے تک چلتا تھا, ایک رات کو 8-9 بجے تک چلتا تھا. ایک دن سب سے بڑے باپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت خدیجہ تشریف لے آئیں. ابو طالب آپ رئیس مکہ ہیں, آپ سردار قریش ہیں, میری سمسیا کا سمادھان کیجئے. کہا تمہاری سمسیا کیا ہے؟ کہا میری سمسیا یہ کہ قافلہ جاتا ہے تو 18 کلومیٹر پہ وہاں لٹ جاتا ہے, 28 کلومیٹر پہ وہاں لٹ جاتا ہے, آپ مجھے بچائیں, آپ بتائیں کیا کروں. عجیب و غریب بات ہے. کہا یہ مکے کے جتنے چودھری دن کے چودھری ہیں یہ رات کے لٹیرے ہوا کرتے ہیں, یہ رات کو لوٹتے ہیں اور دن میں مالک بنا کرتے ہیں کہ آج ہمارا پتی ہو گئے, آج ہم کروڑ پتی ہو گئے. بی بی خدیجہ سے حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا کیا کیا نقصان ہوا ہے؟ کہا اتنے 1000 گھوڑے چلے گئے, اتنے 1000 اونٹ چلے گئے, ان پہ سونے چلے گئے, ان پہ چاندیاں چلی گئیں, ان پہ زیور چلے گئے, ان پہ ملکیت چلی گئی, ان پہ پراپرٹی چلی گئی. حضرت ابو طالب نے کہا سورج نکلنے کے بعد آئی ہو, سورج ڈوبنے سے پہلے کسی کو بھیج دینا, گن گن کے لے کے چلا جائے. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے حضرت خدیجہ اکیلی, ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے باپ کی بیٹی اکیلی تو جائیں گی نہیں, ان کے پاس غلاموں کا بھی اتنا بڑا قبیلہ, ان کے پاس کنیزوں کا بھی اتنا بڑا قبیلہ, اور غلاموں کا بھی سردار آفس سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ میسرہ, کنیزوں کی سردار نفیسہ, میسرہ اور نفیسہ آگے آگے, پیچھے پیچھے غلاموں کی قطار, کنیزوں کی قطار. ایک بار میسرہ نے نفیسہ کی طرف دیکھا, نفیسہ سے میسرہ کی طرف دیکھا. یہ کہہ تو رہے ہیں کہ شام کو گن گن کے لے جانا, لیکن کیسے دلائیں گے سمجھ میں نہیں آتا. نہ کوئی بلڈوزر منگایا, نہ کوئی فوٹو چپکائی, نہ کوئی اعلان کیا, نہ کوئی آپ سے ریکوری کی بات کی. قسم خدا کی, اسلامیات کی, بینکنگ کی سب سے پہلی یونیورسٹی کے بانی کا نام ابو طالب ہے. اسلامی اقتصادیات کا سب سے بڑا اگر کوئی قانون پیش کرنے والا ہے تو حضرت ابو طالب. کہا آج دن نکلنے کے بعد کمپلین آئی ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے گن گن کے لے جانا. کہا کوئی تلوار نہیں نظر آ رہی ان کے ہاتھ میں, بندوق کا اہتمام نہیں, پولیس نہیں, سیکورٹی نہیں, چوکی نہیں, تھانہ نہیں, یہ دلائیں گے کیسے؟ خدیجہ نے سن لیا. غلام اور کنیز کو ڈانٹ کے کہا خبردار, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوا کرتی, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی باتیں, یہ جو کہہ دیں وہ ہو جایا کرتا ہے. چلو واپس, شام کو 5 بجے آ جانا, گن گن کے لے جانا, جتنا یہ کہیں گے وہ سب صحیح ہوگا. بس یہ کہہ کے واپس گئے. حضرت ابو طالب نے شام تک کا انتظام کر دیا. اب کہیے تو کہوں ظہر بعد ڈگڈگی پیٹ دی, لیکن یہ نہیں کہ مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے, لوٹے جاؤ گے, بلکہ کہا آج مغرب بعد ایک قافلہ نکلنے والا ہے تجارت کا. میں چاہتا ہوں کہ آنے والی وبا کے دنوں میں 22 میں جب مسئلہ آئے گا اور لوگ بند ہو جائیں گے, سوشل ڈسٹینس ہوگا, ماسک لگا کے جئیں گے, آفسوں میں جانا محال ہوگا, سینیٹائزیشن مشکل ہو جائے گا, اس وقت لوگ ورک فرام ہوم شروع کریں گے. تو میں آج اس کا فاؤنڈیشن رکھ دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ورک فرام ہوم ہوتا کیسے ہے. تو حضرت ابو طالب نے کہا میں تمہیں ورک فرام ہوم کی دعوت دیتا ہوں. جس کے پاس 2 گھوڑے ہوں لے آئے, 1 مہینے کے بعد 4 لے جائے. جس کے پاس 4 اونٹ ہوں لے آئے, 8 لے جائے. جس کے پاس 8 ہوں لے آئے, 16 لے جائے. جس کے پاس 16 ہوں لے آئے, 32 لے جائے. اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں پہاڑا پڑتا رہوں گا.
جس کے پاس جتنا ہے وہ لے آئے لے جائے، 1 کنٹل سونا ہو لے آئے 2 کنٹل لے جائے، 1 کنٹل چاندی ہو لے آئے 2 کنٹل لے جائے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنی مٹھیوں میں جو لے کے آئے اور جو کے مقابلے میں چاندی لے کے چلا جائے۔ جو بھی شریک ہونا چاہے، میں چاہتا ہوں کہ سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب نے کیسی اکنامکس کی بنیاد رکھی، کیسی اکنامکس کی یونیورسٹی کھول دی۔ مجھے لگ رہا ہے دنیا کا کوئی سی اے بھی یہاں پہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائے گی، ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گا۔ حضرت ابو طالب نے نہ تو غصہ دکھایا، نہ تو ڈنڈا چلایا، نہ ریوالور چلایا، نہ بلڈوزر چلایا، بلکہ کہا کون ہے جو اس میں شامل ہو جائے گا؟ سب لوگوں نے لا کے دے دیا، اور صاحب مورخ نے بھی لکھ دیا راہ اسلام میں لا کے دے دیا۔ اگر راہ اسلام میں لا کے دیا تو بعد میں قرآن کی آیت میں کیوں نہیں ذکر آیا؟ اس کا مطلب راہ اسلام میں نہیں، ابو طالب کی حکمت تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ سرکار تشریف میں ہے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ جس کے پاس جو تھا، گھوڑے والے گھوڑے لے آئے، اونٹ والے اونٹ لے آئے، سونے والے سونے لے آئے، چاندی والے چاندی لے آئے، سب لا کے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں ڈھیر کر کے گئے۔ مجھے ضرور شامل رکھیے گا، مجھے ضرور شامل رکھیے گا، مجھے ضرور شامل رکھیے گا۔ معلوم ہے کیا تھا؟ یہ حضرت ابو طالب سامان نہیں منگا رہے تھے، چور کے ہاتھ میں چابی دے رہے تھے۔ جو 18 کلومیٹر پہ جا کے لوٹتے تھے، 28 کلومیٹر پہ جا کے ڈکیتی ڈالتے تھے، وہ تلوار لے کے گئے، لیکن اب کی تلوار قافلے کی طرف نہیں تھی، ادھر تھی۔ خبردار کوئی جو اس قافلے پہ انگلی اٹھا دے گا اس کی گردن کاٹ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ یہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ ابو طالب نے سب سے پہلے اکنامکس بھی سکھا دی، پولیٹکس بھی سکھا دی۔ صلوات بھیجے محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضرت ابو طالب نے دنیا کو بتایا کہ اکنامکس کسے کہتے ہیں، پولیٹکس کسے کہتے ہیں۔ سب نے لا کے اپنا سامان دے دیا، اور دن ڈوبنے سے پہلے بلایا خدیجہ کے غلام کو، میسرہ کو، اور غلام کے اور ساتھ کنیز کو یعنی نفیسہ کو، اور اس کے بعد میں کہا اپنی شہزادی سے کہہ دو آئیں اور گن گن کے لے کے چلی جائیں۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو طالب نے یہی نہیں کیا، جب سب کے سامان آ گئے تو سب کو بٹھایا، اور جب سامان آ جائے تو چاہے جتنا بیٹھا لیجئے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کو تجربہ ہے۔ جب پہلے والی دعوت کی تھی تو پہلے کھلا دیتے تھے، لوگ چلے جاتے تھے، اب کے پہلے رکھوا لیا، اب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب خالق نہج البلاغہ کا باپ بلاغتوں کے شہنشاہ کے طور پہ ممبر پہ اٹھ کے آ کے خطبہ دے رہا ہے، خطبہ قریشیہ، اور اس خطبے میں عجیب و غریب جملے ہیں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں، اے مکے والو، کسی شریف عورت کی پراپرٹی کو لوٹنا مردانگی نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے! صلوات بھیجے محمد۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اسلام میں عورت کی اہمیت جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی ہے۔ بتائیے اس سے زیادہ کلیئر کیا ہوگی؟ اور کہتے ہیں نہج البلاغہ میں ابو طالب کے بیٹے نے کلیئر نہیں کی، اس میں کہہ دیا کہ عورت جو ہے وہ بچھو ہے، ڈنک مارتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو ہے کہ سانپ کے کاٹے ہوئے میں مہلت رہتی ہے کہ آپ تھوڑا بہت علاج کرا سکتے ہیں، لیکن بچھو کا ڈنک جو ہے اس وقت پتہ چلتا ہے جب زندہ رہنے کے لیے راستہ بچتا ہی نہیں۔ صلوات بھیجیں جو زندہ ہوں۔ محمد علیہ محمد۔ ارے ذرا زندہ صلوات بھیجئے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ مولا کائنات نے کہا تو ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کب کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب جنگ جمل سے واپس ہو رہے تھے مولا، تو یہ خطبہ دیا اور کہا عورت بچھو کی طرح سے ہے، یہ ڈنک مارتی ہے تو انسان کو مزہ آتا ہے مگر زندہ نہیں رہ سکتا۔ علی استعاروں کے شہنشاہ کا نام ہے، بلاغتوں کے معجزے کا نام ہے۔ علی جب اسلام سمجھاتا ہے سرکار، تو میں وہ جو سمندر نہیں بلکہ تسنیم اور کوثر کی روانی بلاغت آج تک وہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ قرآن میں ہم نے وہ آہنگ دیکھا، یا تو قرآن کی عملی تفسیر کا نام نہج
نہج البلاغہ ہے یا نہج البلاغہ کی عملی تفسیر کا نام قرآن ہے یا تو قرآن کا دوسرا نام علی ہے یا نہج البلاغہ کے خالق کا نام علی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کیسے مولانا نے سمجھایا اسلام کو، اور وہ جو بلاغت اور وہ روانی ہے، نہ کوئی وہ توحید سمجھا سکا۔ آج توحید کے لیے لوگ ایک اللہ ایک اللہ ایک سجدہ ایک سجدہ یہ کہتے ہوئے، مگر اگر علی نہ ہوتے توحید کوئی سمجھا سکتا تھا؟ آپ مجھے بتائیں، علی نے جیسے سمجھایا من سناہ فقد جزاہ من جزاہ فقد حدہ من حدہ فقد عددہ من عددہ فقد اشارہ من اشارہ فقد جہلہ۔ دیکھیے ایک جس نے اللہ کے صفت اور ذات میں دوئی پیدا کرنے کی کوشش کی، اس نے دوئی کی، جس نے دوئی کی اس نے عدد بنائے، جس نے عدد بنائے اس نے ٹکڑے بنائے، جس نے ٹکڑے بنائے اس نے محدود کیا، جس نے محدود کیا اس نے اشارہ کیا، جس نے اشارہ کیا وہ جاہل ہوا، جو جاہل ہوا وہ کافر ہوا۔ صلوات بھیجیے، یہ علی ہیں۔ اسلام کوئی سمجھا سکتا ہے، اور وہ جو فلو ہے، وہ جو زبان ہے، وہ جو عربی، الاسلام والتسلیم والتسلیم والتصدیق والتصدیق والیقین والیقین والمعرفہ والمعرفہ والادا والادا والعمل۔ ایسے اسلام سمجھایا مولا کائنات نے۔ اسلام کے لیے تصدیق ضروری ہے، تصدیق کے لیے یقین ضروری ہے، یقین کے لیے معرفت ضروری ہے، معرفت کے لیے ادائیگی ضروری ہے، ادائیگی کے لیے عمل ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں عورت کے لیے بات نہیں کی گئی ہے۔ اب میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں نہج البلاغہ میں کہا، بے شک کہا عورت بچھو ہے۔ کیا آپ نے پوری نہج البلاغہ نہیں پڑھی؟ جس وقت امام حسن کو ول لکھ رہے ہیں، وصیت لکھ رہے ہیں، وصیت سے بڑی کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے؟ ول سے بڑی، میں آپ کو بچوں کی زبان میں جو ول آخر میں انسان لکھاتا ہے، پراپرٹی اپنے بچوں کے نام لکھتا ہے، امام حسن کے نام جب وہ وصیت لکھتے ہیں تو کہتے ہیں خبردار خبردار، عورت پہ کبھی زیادتی مت کرنا، اسے پھول کی طرح سے رکھنا، اسے ریحان بنا کے رکھنا۔ یعنی جس علی نے کہا عورت بچھو ہے، اسی علی نے کہا عورت ریحان ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ ریحان، ریحان جو جنت کا پھول ہے، جنت کی خوشبو ہے، جس کو ہم تلسی کہتے ہیں، یعنی ہر دھرم میں جسے، اور ویدوں میں، چاروں ویدوں میں چاروں تلسیوں کا جس طریقے سے ورنن کیا گیا ہے، وہاں پہ تلسی خالی تلسی کی مہمہ نہیں ہے، بلکہ پورے پریاورن کا سندھی وچھید اگر کیا جائے تو وہ تلسی میں آ جاتا ہے۔ اب آپ سمیٹیے، آپ دیکھیے چار ویدوں کو سمیٹ کے ایک لفظ بنتا ہے تلسی، اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ریحان کا لفظ یا تو سورہ رحمان میں اللہ نے استعمال کیا، یا اپنے نواسوں کے لیے رسول نے الحسن والحسین ہما ریحانتان، حسن اور حسین میرے پھول ہیں، اور پھر مولا کائنات نے اسی ریحان کا لفظ عورت کے لیے استعمال کیا۔ عورت وہ ریحان ہے، وہ تلسی کا پھول ہے جو جنت سے آئی ہے اور جنت کی خوشبو ہے، یہ مولا کائنات نے کہا۔ اب آپ سمجھیے، علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، ذرا باتوں کو قریب کر کے رکھیے، حالات کو سامنے رکھیے۔ علی نے دونوں باتیں کہیں، ذرا منظر کا پس منظر سمجھیے، پس منظر کا پیش منظر سمجھیے، مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا۔ عورت بچھو بھی ہے، عورت ریحان بھی ہے، عورت پھول بھی ہے، عورت اقرب بھی ہے۔ کب پھول ہے، کب عورت اقرب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بچھو کب ہے، پھول کب ہے، بس آسان سی بات ہے۔ جب تک نامحرم ہے تب تک بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، محرم ہو جائے تو پھول سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میرا پیغام ہے، میڈیا میں جانا چاہیے، علی 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 اللہم صلی علی محمد۔ وہ خدیجہ حضرت ابو طالب کے پاس آئی، حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آنا اور اپنا سامان لے کے جانا۔ اب اتنا سارا سامان آ گیا، حضرت ابو طالب نے کہا لے جاؤ، چونکہ وہ بھی اسی خاندان کی تھیں۔ کہا ہم کو جس در سے خیرات مل جائے ہم اس کا احسان نہیں بھولتے، ہم وہاں سے لے کے نہیں جاتے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہم جس کو دے دیتے ہیں اس سے کمیشن نہیں لیتے۔ ہے میرا مجمع بریلی والوں، اگر بزرگ دعا دینے کے لیے آئے ہوں تو ان کے ہونے سے مروب نہیں ہوا جاتا، حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
आके ले जाओ। हज़रत खदीजा ने कहा नहीं ले जाऊंगी। हज़रत अबू तालिब ने कहा रखूंगा नहीं। अब मसला क्या हो, अबू तालिब ने इस समस्या का भी समाधान किया। ठीक है, ये सब सामान यहीं रखा जाएगा। काफिला कहाँ जाना चाहता था? कहा ये हबश की तरफ जाना चाहता था, आधा शाम की तरफ। कहा ठीक है, मैं भेजूंगा और भेजूंगा, मगर अब के सालार बदल दूंगा, अब के कायद बदल दूंगा, अब के तुम्हारे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, बल्कि मेरा मोहम्मद साथ में जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अच्छा, दुनिया का कोई भी आदमी जब इतना बड़ा तिजारत का सामान देगा तो ये पूछेगा कि नहीं कि वो मेरा फ़ायदा करवाएगा या नुकसान करवाएगा, मगर बीबी खदीजा ने कुछ नहीं पूछा, इसलिए कि अगर दीन अलग होता तो ये पूछती। इंटरव्यू लिया मगर ये नहीं लिया। मैसरा को भेजा, नफीसा को भेजा, डायरी ले जाओ, कलम ले जाओ, लेकिन ख़बरदार किसी वरक़ पे ये न लिखना फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, घाटा कितना हुआ और सूद कितना बना, हिस्सा कितना बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को देखे जाओ और वो लिखते जाओ। मोहम्मद चलते कैसे हैं, मोहम्मद उठते कैसे हैं, मोहम्मद बैठते कैसे हैं, मोहम्मद मुस्कुराते कैसे हैं, मोहम्मद कैसे इबादतें करते हैं, जब चलते हैं तो क्या आलम होता है। कसम खुदा की डायरी शायरी से भर गई। जो पलट के आए हैं तो पूछा बताओ मेरे गुलाम मैसरा क्या क्या लिखा। कहा मोहम्मद जब चलते हैं तो जिस्म में साया नहीं होता, अलबत्ता धूप में बादल छतरी बन जाता है, पत्थर पे कदम रखते हैं तो निशान बन जाते हैं, मौजज़ों का सिलसिला साथ साथ चलता है, कहत में बारिशें होने लगती हैं, लोग जुग जग जुग खिंचे चले आते हैं, परिंदे दुरूद पढ़ने लगते हैं, कांटे खुशबू देने लगते हैं, कुएं जो खुश्क होते हैं रास्ते में वो पानी देने लगते हैं, चूल्हे जिनमें रोटी न कभी पकती हो वो सब रोशन हो जाते हैं, खजूरें जो सूखी पड़ी हुई हों वो बिला फसल फल देने लगती हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बिला फसल देने लगती हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जब मैसरा ने ये बात कही तो कहा मैसरा मोहम्मद चले गए? कहाँ चले गए? कहा एक पैगाम मेरा पहुंचा दोगे? का पैगाम क्या है? का पैगाम बहुत बड़ा है, दो लफ्ज़ों में सुन लीजिए, बरेली है। अरबी के खुतबे को अगर मैं दो लफ्ज़ों के उर्दू में समेट दूं तो दाद मिलेगी ना। हाँ, का मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जिसको मैंने शरीक तिजारत बना लिया चाहती हूं उसको शरीक हयात बना लूं। अच्छा, अभी इस्लाम शुरू नहीं हुआ है, अभी ऐलान बेसत हुआ नहीं है, नमाज का हुक्म आया नहीं, रोज़ा आया नहीं, जन्नत का बयान हुआ नहीं, कौसर का बयान हुआ नहीं, जहन्नम के बारे में डराया नहीं गया, अभी कुछ नहीं हुआ है। मगर एक बार मैसरा ने पलट के कहा अगर मैं ये पैगाम ले जाऊं तो मुझे कीमत में मिलेगा क्या? कहा यमन की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। कहा मेरी ठोकरों पे गुलाम है और कह रहा है मुझे यमन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा मैं यमन ले जाके क्या करूंगा? 2 गज की कब्र में यमन रखूंगा कहां? अगर बेच दूं तो कफन में जेब होते नहीं। तो कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो चाहिए जो वहां काम आया। कहा यानी? कहा मुझे यमन नहीं चाहिए, जन्नत चाहिए। सलाम हो खदीजा पे जिसने इस्लाम से पहले इस्लाम के अकायद गुलामों को सिखा दिए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैसरा गया बाज़ार में, रसूल अल्लाह ज़रूरत का सामान, रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसका हिसाब किताब कर रहे थे, इसलिए कि रसूल एक आम ज़िंदगी गुजारने वाला मेरा पैगम्बर जाके कहने लगे एक ख़ुवैलद की बेटी ने आपके साथ ये पैगाम भेजा है और कहा है कि आपसे कुछ मुलाकात हो जाए, अगर आप तशरीफ़ ले आएँ या इज़्न बारियाबी अता फरमाएँ तो मैं साथ में रहूँगा, गुफ्तगू हो जाएगी। तो कहा चलो चलते हैं। तो पर्दा लगाया गया, सोने की ईंटों की दीवारों का पर्दा सजाया गया, उस तरफ शहज़ादी मलिकतुल जन्नत बैठी। मलिका की 1 घंटे की इस्तिलाहों पे आप लोग खूब चहकते हैं, अगर आप आगे मलिकतुल जन्नत कह दें तो ज़रूरत ही ना पड़े। अशरा एक मजलिस में पढ़ रहा हूँ और आप चुप बैठे हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मलिकतुल जन्नत
جھوم اٹھے علماء جھوم جاتے ہیں قسم خدا کی. ملکہ کے معنی یہی تو کہتے ہیں کہ جو تخت و تاج کے محتاج ہو کے بادشاہت کرے اسے ملکہ کہتے ہیں, جو تخت و تاج بانٹ کے بادشاہت کرے اسے ملکہ کہتے ہیں. تو پھر یوں بھی کہہ دیں کہ جو جنت مانگ کے جنت میں جائے اسے ملکہ کہتے ہیں, جو جنت بانٹتی ہوئی جنت میں جائے اسے ملکۃ الجنت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. سرکار وضاحت میں لطف آیا. اچھا آپ دیکھیے بی بی خدیجہ رسول اللہ تشریف لے آئے, اذن باریابی مانگ کے. میں اس وقت اردو میں کہوں تسلیمات بجا لاتی ہوں, بندگی عرض کرتی ہوں, کورنش ادا کرتی ہوں, آداب عرض کرتی ہوں, سلام علیکم کہتی ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ خویلد کی بیٹی نے کہا میں نے آپ کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے, کیا آپ پسند فرمائیں گے؟ عبداللہ کے یتیم نے کہا میرا باپ زندہ ہے. عبداللہ کے یتیم نے کہا میرا باپ زندہ ہے. عبداللہ کے یتیم نے کہا میرا باپ زندہ ہے. سرکار خطابت ہو سکتا ہے عربی میں ہوتی ہو لیکن ذاکری تو اردو میں ہی ہونی چاہیے. عبداللہ کے یتیم نے کہا میرا باپ زندہ ہے. یہ کہہ کے نبی رحمت اٹھے. یوں کہوں کہ قرآن آل عمران کی شکل میں سورہ عمران کی انگلیوں میں آ گیا. حضرت عمران کا دامن تھام کے کہا بابا جان خویلد کی بیٹی نے ایک پیغام دیا ہے, وہ میرے لیے ایک لڑکی کو منتخب کر کے رکھتی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے لال جو تم کہو بے شک, لیکن میں کوئی عام باپ نہیں ہوں, میرا آنگن تمہاری شریعت کا صحن ہے. اگر آج میں یہ رشتہ اسی طرح سے قبول کر لوں تو کل کو بیٹی والے بہت پریشان ہوں گے. ہر بیٹی والا رشتہ لے کے جائے گا تو اس کی کتنی رسوائی ہوگی. سب تو خویلد کی بیٹی کی طریقے سے نہیں ہوں گے, سب کے پاس تو اتنی دولت نہیں ہوگی. ہائے 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 ہائے. آج جو انسانیت میں رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے یہ بھی ابو طالب کا احسان ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ابھی ہم نے عظمت ابو طالب پہ گفتگو شروع ہی نہیں کی ہے, یہ سمجھ لیجئے. اگر ایسے ہی بیٹیوں کے یہاں سے رشتے آنے لگے تو کل کے بیٹی والے کیا کریں گے, لڑکی والے کیا کریں گے. اس لیے تم آرام سے بیٹھ جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ 10 بھائی ہیں, حضرت عبد المطلب کے بیٹے, مگر ایک ہی بطن سے فاطمہ کے. دیکھیے سرکار اب میں آپ کے سامنے میں پوری ہسٹری پیش کرنے لگا ہوں. حضرت خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ, اور یہ حضرت میری جو ماں ہیں حضرت فاطمہ خزیمیہ, ان سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت صفیہ, وہ فاطمہ سے ہیں. یعنی حضرت ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ, حضرت ابو طالب کی زوجہ کا نام فاطمہ بنت اسد, حضرت ابو طالب کی بیٹی کا نام فاطمہ, حضرت ابو طالب کی بہو کا نام فاطمہ بنت محمد, علی کی بیٹیوں کے نام فاطمہ, حسن کی بیٹیوں کے نام فاطمہ, حسین کی بیٹیوں کے نام فاطمہ, اور سرکار بنو امیہ اور بنو عباس کے کسی بھی ایک بادشاہ کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے. 45-47 گزرے ہیں, یہاں سب کی ماں کا نام فاطمہ. لفظ فاطمہ کی عظمت کیا ہے آپ سے عرض کروں. لفظ فاطمہ نام کی ماں, صرف نام کی فاطمہ ہو, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہاں کی بات کر رہا ہوں. صرف فاطمہ نام کی ماں کسی بچے کو اپنی گودی میں پال دے تو اس کا بچہ انسانیت کا محافظ ہوگا, آتنکوادی نہیں ہوگا. آج کے میڈیا کے زمانے میں پیش کر رہا ہوں. بھائی شبو بھائی آپ میڈیا کھنگال کے دیکھ ڈالیے, جتنے بھی آتنکوادی کی لسٹ ملے گی کسی کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے. کم سے کم نام تو ایسے رکھو. صلوات بھیجے محمد, جو نسلوں کو بچا سکے. تو فاطمہ خزیمیہ کی بیٹی یعنی میری سگی بہن, یاری تمہاری سگی پھوپھی حضرت صفیہ, اس کو باقاعدہ رشتہ لے کے لڑکے والے کی طرف سے جائیں گی تاکہ لڑکی والوں کا بھرم قائم رہے, ان کی عزت آبرو قائم رہے. اب حضرت صفیہ چلیں, یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں تھا جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی. صاحب تاج لولاک کا رشتہ تھا. صفیہ جیسی پھوپھی لے کے جا رہی تھیں, خویلد کی بیٹی کے نام رشتہ تھا, اس لیے قصر مصر بن گیا, حویلی جنت کا محل بن گئی. حضرت صفیہ جب چلی ہیں
تو اب میں عرب کی بیگماتی اردو میں ذرا سا 2 جملے عرض کر دوں کہ جس وقت استقبال کو بڑھیں تو حضرت صفیہ کے شلوکے میں ان کا پاؤں الجھ گیا، لڑکھڑایا نہیں، حفظ مراتب کا خیال رہے، الجھ گیا۔ آتی ہوئی ساس کے پاؤں کو الجھا ہوا دیکھ کے بہو نے حد ادب سے اٹھ کے بندگی بجا لا کے کورنش عرض کر کے سلام کر کے بیگماتی عربی میں کچھ دل سے دعائیہ الفاظ کہے۔ یہ مناجاتوں کی سلسبیل تھی، یہ فریادوں کی کوثر تھی، یہ زمزم تھا اور عطاؤں کا تھا، یہ مرادیں تھیں اور ابھی ابتدائی کائنات تھی۔ اور اس نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، اے پالنے والے، محمد کے آنگن کو شاداب رکھنا اور محمد کے دشمن کو ابتر بنا دینا۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیے چاہے جتنا بڑا شاعر ہو، لفظ اچھا مل جاتا ہے تو سوچتا ہے شاعری میں برتوں گا ضرور۔ جبریل نے گارڈ باندھ لیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ جس صورت کو میں نے پڑھا، وَأَمَّا الْيَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ ضحیٰ ہے، یہ جو سورہ والضحیٰ ہے یہ تنزیل کے اعتبار سے 12ویں نمبر کا سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا۔ 14ویں نمبر کا ایک سورہ آتا ہے، اس کا نام ہے سورہ کوثر۔ جب منگنی ہو گئی، شادی ہو گئی، اللہ نے تحفہ شادی کا دینے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا، عرش پہ محمد کو بلایا، سواری دے دوں، رف کا انتظام کر دوں، خلت کا تاج بانٹتے ہوئے آؤ، ابراہیم کو یہ دیتے ہوئے آؤ، تم سارے نبیوں کے ساتھ لے کے آؤ، سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آؤ، جبریل بھی رک جائیں گے، تم جوتیاں پہنے ہوئے آ جانا، میری بارگاہ میں آ جانا، مگر میں تمہیں شادی کے اس خاص تحفے کے طور پہ کوئی چیز دینا چاہتا ہوں، اور وہ ایسی نماز کی طرح سے نہیں ہے جو جبریل سے بھیج دوں، روزہ نہیں ہے جو فرشتوں سے بھیج دوں، یہ کوئی آیت آسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آیت ہے جس کے صدقے میں آیتیں ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم کو خود آنا پڑے اور میں نور زہرا تمہیں پیش کروں۔ اور جب شادی کے موقع پہ کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو جملہ بھی اچھا سا لکھا جاتا ہے، تو ڈھونڈا جاتا ہے اپنے ذہن میں سب سے بڑا والا جملہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل ذرا خدیجہ کے جملے یاد دلانا، پالنے والے محمد کے آنگن کو شاداب رکھنا، محمد کے دشمن کو ابتر رکھنا۔ کہا اچھا، میں نے سورہ والضحیٰ میں ایک اور آیت رکھی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تمہیں جلد ہی وہ عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ 12ویں نمبر کی صورت میں وعدہ کیا تھا، 14ویں نمبر کی تنزیل کی صورت میں اللہ نے سارے جملوں کو سمیٹ دیا۔ پہلی آیت میں جو مطلع تھا وہ تمہید اپنی رکھی، بعد کی آیتیں خدیجہ کی رکھ دی اور کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ معلوم ہوا خدیجہ کے لفظ یا رحمان کے ہاں آتے ہیں یا قرآن کے ہاں آتے ہیں۔ صلوات بھیجے وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن میں نے مجلس شروع ہی دیر کی تھی، کیا کیا جائے۔ میں 20 منٹ تک ممبر پہ آنے کے بعد بھی مجلس نہیں پڑھ سکا تھا، آنے والے چاند سورج ستاروں کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے ممبر پہ بیٹھے ہوئے مجھے 60 منٹ ہوئے، مجلس شروع کیے ہوئے 40 منٹ ہوئے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ کبھی کبھی خاموشی بھی خطابت لگتی ہے اور کبھی کبھی خطابت بھی خاموشی سے نکل جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ مگر اطہر بھائی، پاپا مجھے اس وقت سے بلا رہے ہیں جب میں اتنا بڑا تھا تو بمبئی میں بریلی میں اگر آپ سے ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کے لے جاؤں تو پھر بریلی کا بازار میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ سماعتوں میں اگر سچے موتی نہ پرو رہا ہوں تو قیمت نہ دیجئے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اچھا عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہ تو تھی مگنی، اب جو شادی ہوئی ہے، آہا تو اللہ کا رسول دولہا بن کے چلا، ایک توحید کا گھر خانہ کعبہ شان یکتائی سے سجایا گیا۔ والنجم کی آنکھیں مسکراتی ہوئی چلیں،
वशम्स के माथे को सलामी दी गई, वलकमर के रुखसारों की बलाएं ली गईं, वल्लैल के गेसुओं को शानों पे बिखेरा गया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक के खुतबे शुरू किए गए, वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन से ज़मीन सजाई गई। इस्माइल जो जमजम को ठोकरों से निकालते हैं उन्हें आप पाशी पे मामूर किया गया। इब्राहीम जिन्होंने नारे नमरूदी को गुलनार कर दिया उन्हें कंदील सजाने का हुक्म दिया गया। खिज़र को शरबत पिलाने पे हुक्म दिया गया। दाऊद को लहने दाऊदी में बल्कि लहने इलाही में सेहरा गुनगुनाने का हुक्म दिया गया। और ईसा को दम दम अली अली का नारा लगाने के लिए कहा। और इधर तो बारात थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि एक ही बारात मोहम्मद की गई है, बाकी सब आई हैं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक ही वलीमा हुआ है, 6 महीने तक इसी के लिए हो गया था कि उसके बाद तो ज़रूरत है, रसूल अल्लाह की शफ़क़त है, उन्हें दीन को बचाना और फैलाना है, इसलिए हुआ है। लेकिन एहसान के तौर पर शरीक हयात बन के पहली बारात है। तो जब इधर वाली शान ये है तो उधर तो लड़की वाले भी तो अच्छे खासे दौलतमंद हैं ना, ज़मींदार हैं ना, तो इसीलिए उधर भी जब महल सजाया गया तो मालूम है दूल्हा, जब ये दूल्हा चला है, ये असर के बाद का वक्त है और ये जो शाम तक पहुंची है बारात, तो आप यूं समझ लीजिए कि सूरज डूब चुका था। मगर खदीजा अपने रोशन चौकी पे जलवा अफरोज़ थी कनीज़ों के बीच में, और उधर सामने वाली खिड़की से देखा कि कुछ रोशनी आई। तो एक बार मैसरा को बुला के, नफीसा को बुला के, कनीज़ को बुला के कहा, नफीसा सामने वाले खिड़की में तुमने पर्दा लगाना शायद तुम भूल गई हो। वो जो खिड़कियाँ हैं, सामने की जितनी खिड़कियाँ हैं उनमें पर्दा नहीं लगा हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा सूरज की रोशनी छन के आ रही है। कहा सूरज तो डूब चुका है। सलामत रहो, जियो, खुश रहो। दाद देने का हक अदा कर दिया। मैंने बहुत नरम लहजे में कहा था देखूं बरेली अब भी वही है या कुछ बदल गया, मगर बरेली वही है कसम खुदा की। आपको खतीब मुझसे अच्छे मिल जाएंगे, मुझे सामे आपसे अच्छे नहीं मिल पाएंगे। 100 साल भी जिए तो ये मजमा बहम न हो। क्या मजमा सजाया है आपने, देख रहे हैं वहाँ उस दरवाजे तक, यहाँ इस दरवाजे तक, सब चहकता हुआ मजमा है। तो एक बार पूछा कि क्या हुआ सामने की खिड़कियों में तुमने पर्दा नहीं लगाया, सूरज की रोशनी छन छन के आ रही है। कहा सूरज को डूबे हुए 1 घंटा हो गया है। कहा ये रोशनी कैसे आ रही है? कहा आने वाले देख दूल्हा का चेहरा, नौशा का चेहरा इतना ज़्यादा चमक रहा है जिसे डूबे हुए सूरज की झलकियाँ, रात के अंधेरों की पर्दे और खिड़की के सोने और चांदी और अतलस और दीबा और के ख्वाब के ये पर्दे भी उसके चेहरे की रोशनी को रोक नहीं पाए। कसम खुदा की। हाँ देखिए, मौला अली की और बारातें गई भी। एक बारात तो सबसे पहली शहज़ादी कौनैन के लिए जिसका निकाह अर्श पे पढ़ा गया, अल्लाह ने और रसूल ने पढ़ाया। और उसके बाद में एक बारात और हज़रत उम्मुल बनीन के यहाँ जब गई है किलाबिया ख़ानदान में, तो मौलाए कायनात ने उस वक्त सबको रोक के कहा था हट जाओ, आज अली अपना निकाह खुद पढ़ेगा। लोगों ने पूछा अली अपना निकाह खुद पढ़ेंगे? शहज़ादी कौनैन की रहलत के 26 साल के बाद शहज़ादी की वसीयत और विल के अमल के तौर पर कि एक ऐसा ख़ानदान, एक बहादुर ख़ानदान से खातून लाना, बहादुर खातून नहीं, बहादुर खानदान, दोनों में बहुत फर्क है। खानदान के लिए जरूरी है कि बहादुर हो, खातून के लिए जरूरी है कि बेश बहादुर हो। बरेली में पढ़ रहा हूँ, कीमती मोती हो। जब वहां बारात पहुंची, हट जाओ, आज अली अपना निकाह खुद पढ़ेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक मासूम का निकाह मासूम ही पढ़ सकता है, गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। और अगर गैर मासूम हो, मासूम ना हो, तो मासूम खुद पढ़ेगा। या अली आपने अपना निकाह तो पढ़ा लिया,
جس نے محمد اور خدیجہ کا نکاح پڑھایا اس ابو طالب کو عصمت کے کون سے خانے میں رکھا جائے؟ صلوات بھیجے حضرت خدیجۃ الکبریٰ مادر ام الائمہ تشریف لے آئیں رسول کے گھر میں، اور جب رسول کے گھر میں تشریف لے آئیں تو یہ وہ مکہ تھا۔ آپ مجھے بتائیے مکہ میں تھا کیا؟ سویلائزیشن صرف تو جناب ابراہیم کی دین ہے بھائی، تہذیب تو گھر سے بنتی ہے، کھانا بدوشوں سے تو نہیں بنے گی، تمبو سے تو نہیں بنے گی، کیمپ سے تو نہیں بنے گی۔ اور پہلا گھر بنایا ہے وہ اس خاندان کے بزرگ حضرت ابو طالب کے بزرگ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی شکل میں۔ اس سے پہلے تو وہاں تہذیب نہیں تھی نا، اس سے پہلے تو وہاں دولتیں نہیں تھیں نا، اس سے پہلے خالی پہاڑیاں تو تھیں۔ تو ساری دولتیں کس کی ہیں؟ یا ابو طالب کی یا خدیجہ کی۔ اب جب یہاں آ گئیں تو ایک چیز اور ضرور تھی، وہ اس دور جاہلیت میں عرب میں اور مکہ میں خاص طریقے سے شاعری اپنے کمال پہ تھی۔ عدیل بھائی ہم لوگ غلط زمانے میں آ گئے۔ جس سوق اوکاز کی بات کر رہے ہیں اس میں پوری دنیا کا سب سے بڑا شاعر چنا جاتا تھا۔ آج تو ہمارے یہاں نیشنل بھی کوئی نہیں چنا جاتا، اور چنا جاتا ہے تو اسے کہ جس کے پاس سے شاعری کی شین بھی نہ گزری ہو، اس لیے کہ شاعر کے پاس وہ نہیں ہوتا جو اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو شاعروں کے پاس ہوتا ہے۔ صلوات وڈمبنا پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ جو سب سے بڑا شاعر چنا جاتا تھا اس کا قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیا جاتا تھا، سونے کا محل بنا کے اسے دیا جاتا تھا، اور وہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ سب سے بڑا شاعر ہے، ہماری زبان کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ شاعری ایسی، سلام کرو شاعری میں، جواب دو شاعری میں، خیریت پوچھو شاعری میں، دعوت نامہ چھپے شاعری میں، پوسٹر چھپے شاعری میں، جو کچھ پیش کیا جائے وہ شاعری میں، طنز کیا جائے شاعری میں، تانے دیے جائے شاعری میں، سب کچھ ہوتا تھا۔ ہجویہ قصیدہ شاعری میں، مدحیہ قصیدہ شاعری میں، سب ہوتا تھا۔ اور خاص طریقے سے عورتیں تک شاعری میں بات کرتی تھیں۔ 100 عورتوں کا غول بن کے ایک مطلع کہہ کے لایا، دھن بنا کے، دف لے کے، تاشے بجاتا ہوا خدیجہ کو ستانے کے لیے مکے میں خانہ کعبہ کے پاس عورتیں جمع ہوئیں، 100 گھرانوں کی الگ الگ عورتیں، اور انہوں نے مطلع کہا بی بی خدیجہ کی دولت ہم نے پڑھی ہے، ابھی تک بلاغت نہیں پڑھی ہے، اور بلاغت تو ہم نے نہ نہج البلاغہ کی پڑھی، نہ ابو طالب کی پڑھی، نہ خدیجہ کی پڑھی، ابھی ہم نے ادب پڑھنا شروع ہی نہیں کیا ہے، بی بی خدیجہ کی شاعری ابھی ہمارے سامنے آئی نہیں ہے۔ میں آج ان کا ایک مصرع خالی پڑھنا چاہتا ہوں، مصرعے کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمام عورتوں نے مل کے 100 عورتوں نے ایک مطلع کہا، کتنا آپ یہ سوچئے مضبوط ہوا ہوگا۔ جب دو شاعر بیٹھتے ہیں اور مصرعے کو جب چمکانے لگتے ہیں، یہ لفظ یوں کر دیجئے، ردیف یوں کر دیجئے، قافیہ یوں کر دیجئے، تو بلاغت کا شاہکار نظر آتا ہے۔ 100 عورتیں جب مل کے کوئی کام کریں تو سوچئے، سنتی ہو ذرا مصرع یوں سدھارنا، ذرا اس پہ دھن یہ لگانا، ذرا لے یہ بنانا، دیکھیں یہ ہے نا۔ تو 100 عورتوں نے لے بنا کے بی بی خدیجہ کو ستانے کے لیے دف بجاتی ہوئی، دیکھیے تاشے بجاتی ہوئی مکے میں خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ کے گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئیں۔ باہر تاشے بج رہے ہیں، ڈھولک بج رہی ہے، دف بج رہے ہیں، خدیجہ کے خلاف شاعری ہو رہی ہے اور لے میں گنگنایا جا رہا ہے، اور جیسے ادھر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، خدیجہ کے شکر کا عالم یہ ہے کہ محمد کی غربتوں کے آنگن میں، مٹی کی دیواروں کے پیچھے، ٹاٹ کے پردے کے اس پار، اپنی ساری پرسوں کی پرکھوں کی دولتوں کو محمد کی راہ میں خیرات بنا کے بانٹنے والی، اور اپنی ساری دولتوں کو اہل بیت کے خمس کے نام پہ دے کے دنیا کو بانٹنے والی حضرت خدیجہ نے اپنی محمد کے آنگن کی مٹی پہ، ارے کیا کہوں میں، قناعتوں کے سونے کی جانماز پہ سجدہ شکرانہ میں سرشاری کے عالم میں ماتھا رکھ کے سبحان رب العالی و بحمد، سبحان رب العالی و بحمد، ادھر دب بج رہے ہیں خدیجہ کے خلاف، ادھر سبحان رب العالی محمد، اور اس کے بعد
عورتیں آئیں اور انہوں نے مصرع پڑھنا شروع کیا. بس بات کو مکمل کر رہا ہوں. میرے بزرگ کہتے تھے کہ جب مجلس کلائمیکس پہ پہنچ جائے مجلس وہیں ختم کر دینی چاہیے, مگر میں کلائمیکس پہ پہنچے گی تبھی ختم کروں گا. یہ بھی میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مجلس ختم ہونی ہے تو وہاں تک لے کے جائیے گا. مصرع کیا کہا؟ 100 عورتوں نے مل کے لے سے لے ملا کے, آواز سے آواز ملا کے, لفظ سے لفظ ملا کے, ردم سے ردم ملا کے, دانے سے دانہ ملا کے, آہنگ سے آہنگ ملا کے, صوت سے صوت ملا کے عجیب و غریب شعر کہا. اے خدیجہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تمہارے باپ کی دولت اور ملکیت اور ملوکیت کا عالم یہ تھا, سلطنت کا عالم یہ تھا کہ اس کے سر پہ جو تاج ہوتا تھا, اس کی جو کلغی ہوتی تھی, اس کا جو شملہ ہوتا تھا وہ اتنا اونچا ہوتا تھا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا تھا. اور تو نے اپنے باپ کی دولت کو ایک محمد جیسے یتیم کی دین کی راہ میں قربان کر کے عبداللہ کے یتیم کے ساتھ تو نے شادی کر لی. تیرے بچے کیسے پلیں گے؟ تیرا گھر کیسے چلے گا؟ بتائیے عجیب و غریب جملہ ہے کہ نہیں؟ حضرت خدیجہ اگر اس کا جواب دیں تو باپ کا احترام ساتھ میں چلا جائے, اس لیے کہ حفظ مراتب اسلام میں لازم ہے. اگر باپ کا احترام نہ کیا تو اسلام دائرے سے خارج کر دے گا. بی بی خدیجہ نے سجدہ شکر سے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد مصرے پہ مصرع لگایا. لفظ سے لفظ مل گئے, حرف سے حرف مل گئے, جواب کا جواب ہو گیا, فی البدی تضمین ہو گئی, مصرے پہ مصرے برابر کے لگ گئے. جو سوال تھا اسی کو جواب بنا دیا. اے پالنے والے تیرا شکر ہے, جو عورتیں کہتی تھی وہی جملے کہہ رہی ہیں. اے پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا باپ دیا جس کے سر کا تاج اتنا اونچا ہوتا تھا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا تھا, اور شوہر بھی ایسا دیا جس کے پاؤں کی جوتیاں آسمان سے اوپر نکل جاتی. تو یہ حضرت خدیجہ کی بلاغت ہے. ارباب اعضاء, اس خدیجہ کی وارث کا نام ہے زینب. زینب کی بلاغتیں, زینب کی فصاحتیں. اور آپ یہ عرض کروں کہ آخر میں ایک پیغام دیتا چلوں کہ خدیجہ نے بتایا, ابو طالب نے بتایا کہ اگر آپ کو اسلام پھیلانا ہو تو سب سے پہلے انسانیت کو پھیلائیے گا. انسانیت کو پھیلانا ہو تو اتحاد کو پھیلائیے گا. کسی بھی طرح کا اختلاف آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گا. مسلک کا اختلاف ہو, فرقے کا اختلاف ہو, مذہب کا اختلاف ہو, اور اس اختلاف کو مٹانے کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ حسین کا گھر ہے. مندر میں سب کے جانے کی اجازت نہیں, مسجد میں سب کے جانے کی اجازت نہیں, گرجا میں سب کے جانے کی اجازت نہیں, چرچ میں سب کے جانے کی اجازت نہیں, مگر حسین کا دروازہ کھلا ہے. جس کو آنا ہو چلا آئے, جس کو جانا ہو چلا جائے. اتحاد کے لیے تعلیم ضروری ہے, اور تعلیم اگر سیکھنا ہو تو باب شہر علم کے پاس آنا ہوگا, کربلا کے پاس آنا ہوگا. یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے. خدیجہ کی نواسی جناب زینب نے, ایک بات عرض کروں کہ آزادی چھینی ہے, آزادی پائی نہیں ہے. یزید جیسا ظالم و جابر بادشاہ جب امام حسین کربلا جانے لگے تو اسے 3 گورنر بدلنے پڑے. سب سے پہلے مکے کے گورنر کو بدلا تھا, اس کے بعد میں بصرے کے گورنر کو بدلا, اس کے بعد کوفے کو گورنر کو بدلا. لیکن اب تو کربلا ہو چکی تھی نا, اب تو امام حسین کا سر قلم ہو چکا تھا, مردوں میں کوئی بچا نہیں تھا. اب تو حکومت جیسے چاہتا یزید لکھواتا. لیکن عجیب و غریب بات ہے, میں آپ کو ایک سین عرض کرنا چاہوں گا. ایک یزیدی فوج کا راوی ہے حمید ابن مسلم. حمید ابن مسلم کی, چونکہ میں بچوں سے عرض کر دوں, اس کی حیثیت خالی راوی کی نہیں ہے بلکہ وہ وار نیریٹر ہے, یعنی جنگ کو کیسے بیان کیا جائے. میڈیا میں ایک یہ شق ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ کا رکھا ہوا وار نیریٹر ہے تو وہ کوئی بھی خبر ایسے نہیں دے سکتا, بلکہ وہ کانفیڈینشیل رپورٹ دیتا ہے, اور جب وہ رپورٹ دیتا ہے تو اس پہ گورنمنٹ کو عمل کرنا لازمی ہوتا ہے. یعنی اگر وہ یہ بتائے کہ یہاں ہماری انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, آپ کو اتنی آرمی بھیجنی ہے تو بھیجنی پڑے گی, اور وہ اپنا ثبوت رکھے گا, ورنہ وہ نوکری سے نکال دیا جائے گا. حمید ابن مسلم کی حیثیت عام راوی کی نہیں ہے, وہ وار نیریٹر ہے. عاشور کے دن 1000 خط یزید کو لکھے گئے. یزید مبارک ہو تو جیت گیا, بریلی کا پڑھا لکھا مجمع, مبارک ہو تو جیت گیا.
کیوں؟ اس لیے کہ اب سب جو خط لکھتے تھے اپنی دولتیں لینی تھیں، اپنا انعام لینا تھا، اپنا ملک لینا تھا، رہ لینا تھا۔ ہرملا لکھ رہا ہے تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے آخری شہید علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا۔ حسین ابن نمیر لکھ رہا ہے تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے حسین علی اکبر کے کلیجے کو برچھی میں رکھ کے اچھال دیا۔ دیکھیے ایک ظالم لکھ رہا ہے تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے اونو محمد کو مار دیا، تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے حر کو مار دیا، تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے حبیب کو مار دیا، تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے زہیر کو مار دیا، تو جیت گیا اس لیے کہ میں نے سعید کو مار دیا۔ خطوں کا نظام یہ تھا کہ 10 گھنٹے کے اندر وہ خط کوفے سے شام تک پہنچتے تھے، کیمپنگ بنی ہوئی تھی، اور یہ جو سلسلہ تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ وہاں والا اٹھا کے لے جاتا تھا، اور شام تک وہ آئیڈیا چینج ہو جاتے تھے۔ جیسے عمر سعد کو پہلے ڈیوٹی دی گئی تھی کہ وہ امام حسین کے سر کو قلم کرے گا، مگر اس کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے شمر کو فوری طور پہ بدلا گیا، یہ اسی خط کی دین تھی۔ تو 1000 خط لکھے گئے تو جیت گیا، مگر حمید ابن مسلم نے خط لکھا یزید تو ہار گیا۔ نیچے لکھتا ہے سبب یہ ہے کہ میں ایک چوٹی پہ ایک بلندی پہ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ایک عجیب و غریب سین دیکھ رہا ہوں۔ ایک خیمہ ہے جو سب سے زیادہ بوسیدہ ہے، سب سے زیادہ پیوند ہے، کالا سا خیمہ ہے، کچھ ہرے اس میں ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، اس میں ایک بھائی اور ایک بہن گئے ہیں۔ میری اتنی ہمت تو نہیں ہوئی کہ میں پیچھے جا کے ان کے جملے سنوں، لیکن جو میں نے دیکھا کہ جب جا رہے تھے تو جانے کا انداز دوسرا تھا، جب وہ آ رہے تھے تو آنے کا انداز دوسرا تھا، اور وہ انداز دیکھ کے میں تجھ کو یقیناً یہ بتا رہا ہوں کہ اب ایسی جنگ شروع ہوگی کہ تو جیت نہیں پائے گا، اس لیے کہ اس جنگ کے مقابلے کے تو نے اسلحے جمع کر لیے تھے، اس جنگ کے لیے تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تلواروں کو جمع کرنا آسان ہے، کرداروں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ ابھی جب یہ بھائی بہن اس خیمے میں گئے ہیں تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھیں۔ شریعت محمدی میں ہر شخص پہ واجب ہے کہ امام آگے ہو، امت پیچھے ہو۔ زینب امتی بن کے پیچھے چل رہی تھی، مگر وہاں جا کے جانے کون سے عہدوں میں تبدیلی کی گئی، جانے کون سے نظام میں تبدیلی کی گئی، جانے کون سا اسٹریٹجی آف وار بدلا گیا کہ اب جب نکلے ہیں تو زینب آگے قائد کی طرح چل رہی تھی، حسین پیچھے چل رہے تھے۔ اس کا مطلب کربلا زینب کے ہینڈ اوور ہو گئی ہے۔ اب زینب کے خطبوں کے جواب میں تیرے پاس خطبے نہیں ہو سکتے، اب کرداروں کے جواب میں کردار نہیں ہو سکتے، اب یہ جو عورتیں جنگ لڑیں گی ان کا جواب تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ جناب زینب کا کردار ہے۔ اب جناب زینب کی میں آپ کو فتح مندی بتاؤں، جناب زینب جب وہاں سے رہا ہوئی ہیں تو رہائی کے بعد رہا ہونے والوں سے کس بات کا خوف؟ یزید ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے آپ چلی جائیے، اپنے گھر چلی جائیے، آپ کربلا جانا چاہتی ہیں کربلا کا انتظام کرا دوں، کربلا چلی جائیے، آپ نانا کے یہاں جانا چاہتی ہیں مدینے کا انتظام کرا دوں، سیدھے مدینے چلی جائیے۔ جناب زینب نے ایک فاتح کے طور پہ کہا، رہائی پانے والے شخص کی طرح سے نہیں کہا۔ رہائی پانے والے کی سائیکولوجیکل مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے جلدی سے مجھے چھوڑو، میں اپنے بچوں میں جاؤں گا۔ زینب نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، 7 دن یہیں رکوں گی، گھر تیرا ہوگا، فرش عزا میرا ہوگا، مجلس میرے بھائی کی ہوگی، ماتم 72 کا ہوگا، میں بتاؤں گی ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، حاکم کون ہے، محکوم کون ہے، امام کون ہے، حرام کون ہے، میں بتاؤں گی۔ جناب زینب نے اب جناب زینب کے پیچھے جاسوس لگائے جا رہے ہیں۔ زینب کہاں جائے؟ زینب نے کہا سب بتا کے جاؤں گی، جن منزلوں سے آئی ہوں ان منزلوں سے نہیں جاؤں گی، منزلیں بدل کے جاؤں گی، شہر بدل کے جاؤں گی، جہاں کربلا نہیں پہنچی ہے وہاں جیتے جی کربلا پہنچاتی ہوئی جاؤں گی۔ جس اسٹیٹ میں جناب زینب گئیں وہاں یزید کا حکم آتا ہے کہ زینب کو یا تو نکال دو یا اریسٹ کر دو۔ گورنر کہتا ہے دونوں نہیں کر سکتا، زینب اپنی مرضی کی مالک ہیں، اگر میں ان سے کہوں نکل جائیں تو میرا شہر مجھے قتل کر دے گا، اگر میں گرفتار کروں تو ایسا انقلاب آئے گا کہ تو نہیں بچے گا۔ وہ گورنر بدلا گیا، 6 گورنر بدلے گئے، آخر میں 5 گورنروں کی ایک میٹنگ نے کہا کہ اس اسٹیٹ میں زینب کو بھیجا جائے جہاں نہ حسین گئے ہیں نہ علی گئے ہیں، تاکہ وہاں بغاوت کے آثار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس اسٹیٹ کا نام ہے مصر، اس کے دارالحکومت کا نام ہے قاہرہ،
قاہرہ بھیجا گیا جناب زینب کو، 2.5 مہینے سے زیادہ 3 مہینے کے آس پاس جناب زینب وہاں رہیں، اور وہاں انہوں نے ایسی تعلیمات دی کہ فاطمیین کی 350 سال تک وہاں حکومت رہی، اور آج تک علی ولی اللہ کے سکے امریکہ کے سمندروں سے ان کے نکل رہے ہیں۔ اتنی بڑی حکومت جناب زینب نے بنائی، اور ایک یونیورسٹی قائم کر دی جامعۃ الزہرا، جس کا آج کا نام جامعۃ الازہر ہے، وہ زینب کی تعلیمات کا دین ہے۔ اور چونکہ زینب کی قائم کی ہوئی یونیورسٹی ہے، اس لیے اس یونیورسٹی میں اور دنیا کی پرانی یونیورسٹیز میں بھی ایک فرق بتا دوں، تکشلا اور نالندہ یونیورسٹی بہت پرانی یونیورسٹی ہیں، لیکن کئی 100 سال تک بند رہیں بیچ میں، مگر جو زینب نے یونیورسٹی قائم کر دی وہ آج تک ایک دن کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ زینب جو یونیورسٹی کھول دے وہ کورونا سے بھی نہیں بند ہوتی، چاہے جامعۃ الزہرا ہو، چاہے حسین کا فرش اعظم۔ میں نے فضائل پڑھے اور آپ زینب نے کیسے کیسے کربلا بچائی ہے، بس یہ آپ یہ سمجھ لیں۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، یزیدی فوج، قاتل کو اتنا ڈرپوک کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس طریقے سے کانپ رہے تھے۔ 11 محرم کی صبح کا انتظار نہیں کیا فوج یزید نے، خطرہ یہ تھا بنو اسد والے آ کے حملہ نہ کر دیں، حبیب کے گھر والے آ کے حملہ نہ کر دیں، فلاں قبیلے والے آ کے۔ ایک بات سمجھیے گا، حسین کے جو 72 ساتھی تھے، یہ حسین کی تنہائی حسین کی مجبوری نہیں تھی، حسین کا اختیار تھی۔ 23 قبیلوں کے سردار حسین کے ساتھ تھے، ہر قبیلے کی بغاوت کا خوف تھا، اس لیے بغاوت سے بچنے کے لیے اس ملعونوں نے ذرا سا ڈر کے عالم میں رات کے جھٹپٹے میں اذان سے پہلے 3:30 بجے قافلہ نکال دیا، اور کب تک کہاں پہنچایا؟ مسجد حنانہ میں، جو مسجد کوفہ کے تھوڑا سا پہلے ہے۔ مسجد کوفہ یعنی دارالحکومت، دارالامارہ، خدا لعنت کرے دارالامارہ والوں پہ، وہ سب کھڈر میں بدلے ہوئے ہیں، اس سے 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مشی میں ہم لوگ جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ کی طرف سے سلام وہاں کروں گا۔ دیکھیں میں مطالعے کو مشاہدے میں بنا کے پڑھ رہا ہوں اس وقت، اس مسجد حنانہ سے امام حسین کے حرم تک کی دوری 82 کلومیٹر، اور نجف سے کربلا تک کی دوری 85 کلومیٹر، 85 کلومیٹر، اور وہ 3 کلومیٹر مسجد حنانہ سے دارالامارہ تک کا فاصلہ ہے۔ اب یہ جو 82 کلومیٹر ہے، میں اس زمانے کی اگر میزرمنٹ کے اعتبار سے بتاتا ہوں تو یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، بچے غور کریں گے۔ اس وقت دیکھیں سڑکیں نہیں بنی تھیں، فلائی اوور نہیں بنا تھا، راستے نہیں بنے تھے، جھاڑیاں تھیں، کانٹیں تھیں، وادیاں تھیں، اونچا نیچا پہاڑیوں کا منظر تھا، اس لیے اس راستے کو طے کرنے کے لیے تیز رفتار گھوڑے بھی اگر لیے جائیں تو 72 گھنٹے چاہیے تھے۔ کتنے؟ 3 دن 3 رات۔ اب آپ سے عرض کروں، 11 محرم کو نماز صبح کے آس پاس قافلہ چلا، اور 11 محرم کی ہی مغرب تک مسجد حنانہ تک پہنچ گیا۔ راستے میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں بغاوت کے آثار نہ ہوں، اس بغاوت سے خوف سے بچنے کے لیے قافلہ پہنچا دیا گیا، لیکن 72 گھنٹے کا راستہ 12 گھنٹے میں طے کرنے کے لیے اہتمام معلوم ہے کیا کرنا پڑا؟ 2 طرف سے 2 ملعون کھڑے ہوئے، ایک کا نام ہے شمر ابن ذوالجوشن اور ایک کا نام ہے حارث ابن نوفل۔ دونوں نے تازیانے اٹھائے، گھوڑوں کو مارنا شروع کیا، ناقوں کو مارنا شروع کیا، ناقوں پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کو مارنا شروع کیا، تاکہ یہ نہ راستہ دیکھے، پہاڑیاں دیکھے، اونٹ اور گھوڑے دوڑتے ہوئے جلدی سے کوفے کی طرف پہنچ جائیں۔ مگر اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا کہ وہاں 64 بچے تھے۔ میری ماں اور بہنیں اس مجلس کو سن نہیں ہیں، بچے گود چاہتے ہیں، گود ہاتھ چاہتی ہے، ہاتھ کھلے رہنا چاہتے ہیں، تب بچے بچتے ہیں۔ اب بچے ماؤں کے پاس ہاتھ تو کھلے ہوئے نہیں ہیں کہ بچوں کو سنبھالیں، ماؤں کے ہاتھ تو گردن کے پیچھے بدے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بچہ آگے سے لپٹا ہوا ہے، کوئی بچہ پیچھے سے لپٹا ہوا ہے، اور جو تازیانے برچھائے جاتے ہیں، بوچھاریں ہوتی ہیں تو پھر گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں، اور جو ناقے تیزی سے دوڑتے ہیں، اور جو ناقے دوڑتے ہیں تو کوئی بچہ کہیں گر جاتا ہے، کوئی بچہ کہیں گرتا ہے، کوئی اونٹ کے قدموں سے جا کے گر کے شہید ہو جاتا ہے، کوئی گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال ہو جاتا ہے۔ آپ کربلا سے کوفہ تک جب پیدل چلیے گا تو راستے میں آپ کو 25 قبریں ایسی ملیں گی چھوٹی چھوٹی بچوں کی، جن پہ ایک ہی نام لکھا ہوتا ہے، ھذا عبداللہ ابن حسین، ھذا عبداللہ ابن حسین، ھذا عبداللہ ابن حسین۔ میں نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا یہ ایک ہی عبداللہ نام کی کتنی قبریں ہیں؟ کہا یہ سب حسین کے قافلے کے بچے ہیں، یہ جب اونٹ ان کو کچل کے نکل گئے، گھوڑے ان کو پامال کر کے نکل گئے، تو محلے والے کس سے پوچھے اس بچے کا نام کون ہے؟
اس بچے کا باپ کون ہے, اس بچے کی ماں کون ہے. سب نے ایک ہی نام لکھ دیا, وہی آج تک چلا رہا, عبداللہ ابن حسین, عبداللہ ابن حسین, عبداللہ ابن حسین. ارباب اعظم مسجد حنانہ میں 12 گھنٹے کے بعد قافلہ پہنچ گیا. 12 گھنٹے کی رات تک اب انتظار کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب بغاوت کا خوف نہیں ہے. اب کوفے میں آرمی بھی اپنی ہے, سیکورٹی بھی اپنی ہے, پولیس بھی اپنی ہے. اب جتنا ستانا ہو یہاں ستایا جائے. اب ابن مرجانہ تیاریاں کر رہا ہے سادات کو رلانے کی. اب شمر ملون لگ جاتا ہے تازیانوں میں. مسجد حنانہ سے کئی راستے ہیں دارالعمارہ تک جانے کے, پیچھے چند گلیاں ہیں, سامنے ایک راستہ ہے, ایک راستہ بازار کا گھوم کے ہے. ارباب اعضاء اب وقت اتنا نہیں رہا, جلدی سے 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے کچھ مصیبتیں عرض کر دوں. جناب زینب نے یہاں 3 فرمائشیں رکھیں. اے میرا بیٹا سجاد, اے میرا غریب سجاد, میرے پاس آ جا, شمر ملون سے میری 3 باتیں رکھ دے. نمبر 1, جو ظلم کیا اس نے کیا, میرے بچے شہید ہو گئے, میرا گھر اس نے اجاڑ دیا, میرے بھائی کو قتل کر دیا, لیکن اس سے کہہ دے, ایک کام کر دے کہ ہم وارث آیا تطہیر ہیں, ہم عصمت رسول ہیں, ہم محمد کی نواسیاں ہیں. یہ باپ میں یہ وہ کوفہ ہے جہاں میرا بابا حکومت کیا کرتا تھا. جب میں چلتی تھی تو عباس خناتیں کھینچتا تھا, علی اکبر پردہ اور محمل سجاتا تھا, میرے بیٹے آگے بڑھتے تھے, تب زینب چلتی تھی. اس دربار میں آج زینب کو جانا ہے بے مقنع و چادر, تو ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھوں کی رسیاں نہ کھولے, مگر ہماری چادریں تو واپس کر دے. میرا چوتھا امام الشام کہہ کے جب روتا تھا تو لوگ پوچھتے تھے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میری سکینہ نے پورے راستے میں صرف چادر کی فرمائش کی اور میں نہ دے سکا. ارباب اعزاز جناب زینب نے دوسرا جملہ کہا, اے بیٹا سجاد, شمر ملون سے کہہ دو کہ یہ جو بازار سجا رہا ہے اگر ہم کو چادریں نہیں دیتا تو کم سے کم اتنا کر دے کہ یہ بازاروں سے جن میں آئینے سجے ہوئے ہیں, جن میں عید کے جشن کا سا ماحول ہے, ان بازاروں سے نہ گزارے, پیچھے کی گلیوں سے بھی میں واقف. میرا بابا یہاں کبھی کبھی آتا تھا, میسم کی دکان ہے ادھر سے اگر نکال دے تو بڑا کرم ہو جائے گا. لیکن اس ملون نے معلوم ہے کیا کہا, اے شمر اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ یہ ابن مرجانہ کا کوفہ ہے, ابو الحسن کا کوفہ نہیں ہے. ارباب اعضاء جناب زینب نے تیسری فرمائش کی, اگر یہ نہیں کر سکتا تو ایک کام کر دے. دیکھیں ہر بازار میں ظلم کا انداز الگ تھا. شام کے بازار میں آپ نے 1000 بار سنا کہ مولا سجاد کے گلے میں ایک توق تھا جو اندر سے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا, اس میں 2 چھوٹے چھوٹے سرے تھے, چھوٹی چھوٹی زنجیر کی کڑیاں تھیں, ان میں 2 چھوٹے چھوٹے حلقے تھے, وہ بھی خاردار تھے. ایک محمد باقر کے گلے میں کسا گیا, ایک سکینہ کے گلے میں کسا گیا. جب مولا اٹھنا چاہتے تھے تو کبھی سکینہ کا گلا کستا تھا, کبھی باقر کا گلا کستا تھا. تو اس پورے بازار بھر مولا ایسے چلے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے پہ کوہنیوں کے بل چلے. ارباب یہ بازار شام ہے. لیکن بازار کوفہ میں معلوم ہے ظلم کیا کیا گیا؟ بازار کوفہ میں ظلم یہ کیا گیا کہ شمر ملون نے کہا کہ ابن مرجانہ کا حکم ہے کہ قیدیوں کا بھی تعارف ہو جائے تاکہ ان کو دولت وہاں جا کے ویسے ہی ملے, قاتلوں کا بھی تعارف ہو, مقتولوں کا بھی تعارف ہو, مقتولوں کے وارثوں کا بھی تعارف ہو. تو کیا یہ جائے کہ جس شہید کا سر ہے وہ اسی قاتل کے نیزے پہ ہو. یعنی آپ سے عرض کروں کہ اگر حضرت علی اصغر کا سر ہے تو وہ ہرملہ کے نیزے پہ ہو, ہرملہ نیزہ اٹھائے ہوئے ہو, علی اصغر کا سر اس پہ ہو. اور اس کے بعد مزید ستم یہ کہ جو بھی اس شہید کی وارث بیوی ہے, چاہے وہ ماں ہو, چاہے بہن ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, وہ اس کے ساتھ چلے. یعنی آپ سمجھے, یعنی علی اصغر کا سر جس نیزے پہ ہوگا وہ نیزہ ہرملہ کے ہاتھ میں ہوگا, اور ہرملہ جہاں چل رہا ہوگا اسی سر کے نیچے رباب چل رہی ہوگی. حسین ابن نمیر جس نیزے کو اٹھائے ہوئے ہوگا اس پہ علی اکبر کا سر ہوگا, لیلہ علی اکبر کے سر کے نیچے چل رہی ہوں گی. اور ارباب اعضاء جب سب تماشائی متوجہ ہو جائیں گے تو آخر میں حسین والے سر کا جو نیزہ تھا وہ خود شمر ملون نے اٹھایا, اور ایک طرف زینب ایک طرف سکینہ ساتھ ساتھ. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد شمر ملون سے کہہ دو اس نے ہماری چادریں نہیں دی, اس نے ہمارے راستے نہیں بدلے,
اتنا تو کر دے کہ شہیدوں کے سروں کو آگے لے جائے، تاکہ میں اپنے بھیا حسین سے کہوں اے بھیا حسین تم سورہ کہف کی تلاوت شروع کرو تاکہ تماشائیوں کی توجہ تمہارے سر کی طرف جائے۔ ارباب عزا کوئی نہیں تھا جو حسین کے سر کو آگے لے جائے، حسین نے وہیں سے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا۔ ادھر حسین سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ ادھر خولی ملعون نے ایک پتھر اٹھایا، حسین کے سر کی طرف پھینکا، حسین کا سر ایک بار اور زخمی ہوا۔ زینب ہاتھ گردن کے پیچھے بدے ہوئے، لگ رہا تھا ابھی گر کے سر حسین کے پاس جائیں گی، مگر ادھر دیکھا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر والی ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، فاطمہ زہرا باہیں پھیلائے ہوئے، اے میرے لال حسین تیرا سر نیزے سے گرے تو ماں گود میں لے گی، جب سے تو کربلا سے چلا ہے تیری ماں زہرا پیچھے پیچھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ پالنے والے ہمارے ناسوؤں کو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے، پالنے والے ہمیں واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے ہمارے قرض ادا ہو جائیں، ہمارے بیمار شفا پا جائیں، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، جو بچے ماؤں کی گودوں میں ہیں ان گودوں کو سلامت رکھنا اور ان بچوں کو حسین کا عزادار بنانا، جو نوجوان ہیں ان کی جوانیاں سلامت رہیں، انہیں علی اکبر کا ماتمی بنانا، جو بزرگ ہیں ان کے حوصلے سلامت رہیں، انہیں حبیب ابن مظاہر کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پالنے والے جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، جنت المعلیٰ کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، ہمارے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اختر الحسن نقوی ابن محمد حسین نقوی اور تہذیب فاطمہ بنت ذریت حسین کاظمی کی ارواح کو ایصال کر۔